اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، بس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہے اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ جس طرح سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا، جس طرح سے جو ہے عنوان طے پایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے آج جو ہے اتباع سنت کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے رکھوں گا، یا نبیوں پر ایمان جو ہے اس کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ نبیوں پر ایمان در حقیقت ہے کیا۔ تو چند باتیں انشاءاللہ عزیز آج کوشش کروں گا کہ اس عنوان کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جگہ جگہ یہ فرمایا ہے، اور جیسا کہ کل بھی میں نے آیت پڑھی سورہ نحل آیت میں 36 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے اور وہ اپنی قوم کو حکم دیتے اللہ کی عبادت کا، اور طاغوت سے اور شرک سے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے، اس کام سے روکنے کا وہ جو ہے اپنی قوم کو حکم دیا کرتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کی بعثت کا دوسرا مقصد قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا وہ اس لیے اس کا مقصد یہ ہوتا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو نبیوں کے بھیجنے کا یا ان کی بعثت کا، انہیں کسی قوم کی طرف بھیجنے کا مقصد اللہ کا یہ ہوتا کہ وہ نبی کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی تابعداری کی جائے، اس کی بات مانی جائے، یہ اس کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ اور اگر کسی قوم کے پاس نبی بھیجا جائے، لوگ اس کی بات نہ مانیں، چاہے ڈھکے سے چاہے کھلے سے، یا چاہے سامنے یا چاہے پیچھے، تو ایسی قوم پہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر کی درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی قوم ہلاک اور برباد کر دی جاتی ہے جن کے پاس ایک نبی اور ایک رسول بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی بات کا انکار کرتے ہیں، چاہے جانتے بوجھتے، چاہے انجانے میں، چاہے کھلے سے چاہے چھپے سے۔ تو اللہ رب العزت نے نبیوں کی بعثت، نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد جو قرآن نے بتایا وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی تابعداری کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے، ان کی بات مانی جائے اور ان کا انکار نہ کیا جائے، ان کی تکذیب نہ کی جائے، ان کی بات جھٹلائی نہ جائے، وہ جتنا کہے اتنا سن لیا جائے، جس کام سے روک دے اس سے رک جایا جائے، اور جس کام کا حکم دے وہ کام کیا جائے۔ یہ مقصد تھا نبیوں کے بھیجے جانے کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت نبیوں، انبیاء اور رسولوں کو دیگر الگ الگ قوموں میں بھیجے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک ہدایت یافتہ بھیجا، ہر قوم میں ایک راستہ بتانے والا بھیجا۔ تو اس آیت سے بات کی وضاحت ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں کہیں انسانیت تھی وہاں انبیاء اور رسول بھیجے، اور مقصد تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے لوگ اس نبی کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں۔ یہ نبیوں کے بھیجے جانے کا جو قرآن نے جو ہے مقصد بتایا، اور یہی ایمان کا ایک حصہ ہے جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے تعلق سے کہا تھا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت پر اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں یہ چوتھا حصہ ہے کہ نبیوں پر ایمان لانا،
رسولوں پر ایمان لانا اور اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کرنا، یہ ہمارا ایمان کا ایک جز ہے۔ اور جس نے اپنے نبی کی بات کا انکار کیا، چاہے کھلے سے یا چھپے سے، جانتے مجھتے یا انجانے میں، تو یاد رکھیے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا، اور اگر وہ اسی نافرمانی میں مر گیا تو اللہ رب العزت سے وہ جنت کی توقع یا امید نہ کرے۔ لیکن آج ہم امت محمدیہ ہونے کے ناطے یہ ہمارا فریضہ، یا ہم پر اس نبی جو آخری نبی ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، ان کی اطاعت ہم پر بہت زیادہ واجب ہے، اس لیے کہ اس کی بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا، اور یہ وہ رسول تھے جس کی امت میں ہونے کی خواہش جو ہے نبی دوسرے انبیاء اور رسول رکھتے تھے۔ یہ وہ رسول ہے جس کے ہم امتی ہیں، تو ہم پر ایک اتنا فرض عائد ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، آپ کی فرمانبرداری کریں، آپ کی اطاعت کریں اور آپ کی نافرمانی سے بچیں۔ اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول۔ تو اس کلمے کے دو حصے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت اور اس کو ایک ماننا، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا رسول اور نبی ماننا۔ لیکن یہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اگر ہماری زندگیوں کا مطالعہ کریں، زندگیوں کا جائزہ لیں کہ زندگی میں ہم کیا عمل کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، تو یہ جب دیکھیں گے ہم ایک ایک عمل کو کھول کر صبح سے لے کر شام تک، ہماری زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک، تو ہم دیکھیں گے کہ نعوذ باللہ ہم نے دعویٰ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا، کلمہ تو پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بات کسی اور کی ہی چلتی ہے، معاملہ کسی اور کا ہی ہوتا ہے، بات کسی اور کی ہی مانی جاتی ہے، اور جب بھی معاملہ ہوتا ہے انکار کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے لیے، چاہے معاشر ماحول کی وجہ سے، چاہے بستی اور شہر کے قانون کی وجہ سے، جو بات ٹالی جاتی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر کلمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ گمان بھی کر بیٹھے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور یہ امید رکھیں، تو کیا یہ عقیدہ، یہ امید اس کی درست ہے کہ رسول کا انکار کرے، اس کی نافرمانی کرے، اس کی بات نہ مانے، اور پھر یہ امید کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت دیں گا، اور یہ کلمہ پڑھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانتا ہوں؟ تو کیا یہ قول صحیح ہوں گا عمل کے معاملے میں؟ کیا جو قول، جو بات ہم نے کہی اور ہمارا عمل دونوں یکساں ہوئے؟ پھر بالکل نہیں، یاد رکھیے۔ تو آئیے چند باتیں میں آج آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے۔ آج ہم نے جب بھی اطاعت کی بات ہوتی ہے تو یہ بات صرف لفظاً ہوتی ہے ہمارے پاس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، آپ کی ہم اطاعت کرتے ہیں، آپ کے فرمانات جو ہے، آپ کے فرمانوں کو ہم مانتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں اس کو سنتے ہیں، جس سے آپ نے روکا اس سے رکتے ہیں، جو آپ نے پسند کیا وہ ہم پسند کرتے ہیں، جس کو آپ نے ناپسند کیا ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، جس عمل کا آپ نے حکم دیا وہ ہم بجا لاتے ہیں، اور جن عملوں کا آپ نے روکا، جن سے روکا ان سے ہم رکتے ہیں۔ یہ کہتے تو ہیں ہم لفظاً، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں ہمارا معاملہ یہی ہے جو لفظ ہم ادا کر رہے ہیں؟ اور کیا واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی میں ویسا ہم نے رسول مانا جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے؟ کلمہ تو پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کیا واقعی میں ویسا عمل کر کے ہم نے بتایا کہ ہاں دیکھو یہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ہے وہ رسول، یہ ہے اس کی شخصیت، یہ ہے اس کا نمونہ، اور یہ ہمارا عمل اس کے مطابق ہے، دیکھ لو۔ آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی، آپ کی فرمانبرداری چھوڑ دی، اس کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مذاق بنا دی گئی ہے دنیا کے سامنے۔ آپ کو جو ہے لوگ جو ہے برا اور بھلا کہتے ہیں، اس کی وجہ ہم بنے، اس لیے کہ لوگوں نے ہمارا عمل دیکھا اور کہا یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کہتے ہیں، اور اگر یہ عمل ان کا ہے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، مطلب وہ شخص بھی ایسی تھا جس کی امت یہ ہے، مطلب امت کا رویہ دیکھ کر وہ سمجھتے یہی تعلیم تھی شخص کی۔ اور اسی لیے آج اقوام عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مذاق اڑا رہی، یاد رکھیے۔ وہ شخصیت جس کو ہم محترم مانتے ہیں، جس کے لیے ہم جان دینا ایک ادنا سے کام سمجھتے ہیں، وہ شخصیت اس کی زندگی کو مذاق اڑائے اور اس کی وجہ ہم بنے، اس سے بدترین اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہمارے لیے۔ ہم تو وہ قوم ہونا چاہیے تھا کہ جب لوگ نام لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے ہاں یہ وہ قوم ہے جو اس فلاں شخص کو مانتی ہے، واقعی میں وہ شخص کچھ تھا، تبھی تو یہ قوم اتنی بہترین قوم ہے۔ صحابہ دیکھیے ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا انہوں نے جب دعویٰ کیا، یہ کلمہ پڑھا، تو ساری زندگی اپنی ڈھال لی اسی کے اندر
کہ ان کے زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہ رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہ بنا لیا ہو کہ بس جو انہوں نے کیا وہ میری زندگی ہو۔ اور صحابہ نے صرف لفظ نہیں کہا، عملاً کر کے دکھایا دنیا کے سامنے، تبھی تو وہ دنیا کے لیے روشن چراغ بن گیا۔ آج لوگ دیکھ کے ان کو نمونہ لیتے ہیں۔ تو آج ہی ہمارے اعمال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے یا ان کی سیرت کو، ان کی شخصیت کو مسخ کر دیا کہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کیا واقعی میں رسول کی زندگی ہماری زندگیوں میں ہے؟ اقوام ہمیں دیکھ کر کیا سمجھیں گی؟ لوگ ہمیں دیکھ کر کیا سمجھیں گے؟ ایک شخص کسی گھر سے نکلتا ہے اور لوگوں کو گالی دیتا ہے، مارتا ہے، جھگڑتا ہے، لوگ کہیں گے اس گھر کی تعلیم ہی ہے تبھی یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو جب امت مسلمہ کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور ان کے اخلاق برے ہوتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں اور اسی طرح نقصان دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں ہاں ان کی تعلیم، ان کی شخصیت جس کو یہ مانتے ہیں محمد، اس کی تعلیم ہی ہوں گی تبھی قوم اس طرح سے عمل کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ انہوں نے ہم سے لے لیا، اسوہ انہوں نے ہم سے لے لیا، آئیڈیل انہوں نے مان لیا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، صرف کلمہ لے لیا ہم نے ان کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ورد کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کیا اس کلمے کو سمجھا، اس کے تقاضوں کو جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک بار بھی سچے دل سے یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیا۔ تو کیا خالی یہ پڑھنا کافی ہے ہمارے لیے؟ یہ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا ان دو شخصیتوں پر، اللہ اور اس کے رسول، تو بس پھر وہ کامیاب ہوا۔ اب جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ یہ صرف لفظ ادا کرنا نہیں ہے، ایسے تو پھر غیر مسلم کئی لوگ کلمہ پڑھ لیتے تو کیا وہ بھی بچ گئے اس سے؟ نہیں، جب تک اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، یاد رکھیے بیکار ہے اس شخص کی زندگی۔ تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا یہ اب ہمارا کام رہا، اور عمل میں لا کر دنیا کو بتانا ہے دیکھو جس شخصیت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے مطابق ہماری زندگی ہے، چاہے زندگی کا کوئی عمل تم اٹھا لو اور ہم سے پوچھو یہ کس طریقے سے اور کیوں کرتے ہو، تو یہ ہمارے رسول، ہمارے نمونہ، ہمارے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اس کے مطابق ہم زندگی جیتے ہیں۔ تو لوگ کہیں گے ہاں واقعی میں یہ شخص کچھ تھا تبھی تو اس کے ماننے والے اس طرح سے۔ لیکن آج جو نمونہ ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ یہی ہے کہ جلاد، ظالم، اور آج ایک سے ایک القاب لگائے جا رہے، اور وہ رسول جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اس شخصیت کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر کوئی تھا تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے کہ انہوں نے کچھ حرکتیں دیکھی ہماری ایسی، وہ مجبور ہے اس چیز پر کہ اگر فلاں قوم فلاں عمل کرتی ہے تو فلاں وجہ ہوں گی کہ ان کو مانتی ہے، تبھی یہ شخص نے کچھ سکھایا ہوگا، تبھی عمل اس طرح سے کرتی ہے۔ یا کہنے والا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دیا ہی کیا، صرف تلوار دی اور لڑنا سکھایا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں کہ ہم نے اس شخص کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا اور اس کے مطابق عمل کر کے نہیں بتایا کہ دیکھو یہ ہے وہ شخصیت جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اور یہ ہے اس کا نمونہ کہ آج اس کی زندگی کے مطابق ہم چلے تو یہ ہماری زندگیاں تمہارے لیے نمونہ بن چکی ہیں۔ تو آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کلمہ پڑھ لیا اور اعمال سے ہماری زندگیاں ساری خالی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بار حکم دیا، اتنی بار کہ آپ پڑھیں گے تو تھک جائیں گے، لیکن وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اطاعت کر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ فرما برداری کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن بار بار یہ آیتوں کو دہراتا ہے، بار بار یہ آیتیں دہرائی جاتی کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، فرما برداری کر لو اللہ اس کے رسول کی، بات مانو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن آج کیا ہم بات مانتے ہیں؟ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہوں، اس پر اپنی خواہش کو کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، پھر میرے سماج اور معاشرے والے کیا چاہتے ہیں، اور میرے گھر اور سوسائٹی والے کیا چاہتے ہیں، اور پھر اور اس شہر اور اس ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں، پھر یہاں کی حکومتیں اور فلاں فلاں اقتدار والے لوگ کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور کیا چاہتے تھے۔ یہ ہوتا ہے، یہ سنت پر عمل ہے، اور یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور تصور لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جنتی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ سنیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے لگے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے ماں باپ سے اور اپنی جان سے جو ہے کم محبت، مطلب میں اپنے ماں باپ کو اور اپنی جان اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فوراً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں۔ کہا عمر ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔
تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی نفس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو کہا الآن یا عمر، عمر اب تو ایمان کو پہنچے. یہی ایمان کہ تم مجھے تمام دنیا کے انسان اپنے ماں باپ اور اپنی نفس سے زیادہ چاہو، یہ ایمان چاہتا ہے ہم سے. اور جب کسی شخص کو ہم چاہتے ہیں تو ہماری زندگی اس کے طریقے پر ہوتی ہے، ہمارے زندگی کا ہر عمل اس کے طریقے پر ہوتا ہے. کسی چیز کو ہم چھوٹا بول کر نہیں چھوڑتے ہیں اور کسی چیز کو بڑا بول کر ہم اس سے اجتناب نہیں کرتے. ہر کام اس نمونے اس طریقے پہ اس رسول کے ڈھنگ سے ہوگا. لیکن آج صرف کلمہ ہم نے پڑھا لیکن عمل ہم بھول چکے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بار میں کہہ رہا ہوں، اتنی دفعہ کہا کہ دہرانا میرے لیے مشکل ہے کہ اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں چند آیتیں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے سورہ حجرات سورہ نمبر 39 آیت نمبر 2 میں فرمایا، 1 اور 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا، اور اللہ جو بات کہہ دے اور اس کا رسول جو بات کہہ دے اس سے آگے قدم نہ بڑھانا. اور آگے اسی صورت میں اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے بلند آواز سے بات کرتے ہیں ان کے اعمال اللہ سبحانہ قیامت دن غارت کر دیں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنا، آپ کی آواز پر اپنی آواز رکھنا، صرف آواز بلند کرنے کا یہ معاملہ ہے کہ قیامت کے دن ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی رائے، اپنے بڑوں کی رائے یا اپنے محلے اور معاشرے کی رائے کو اونچا رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمہ پڑھا. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی اصوات، اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے اونچی نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے اور گھوڑے کے استبل میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور بہت روتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دیا. تو کسی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی جو ہے خبر لیتا ہوں، کہاں ہے وہ؟ جب وہ پہنچے ان کے گھر کہا کہ کہاں ہے فلاں شخص؟ تو کہا جب سے یہ آیت نازل ہوئی وہ شخص تو صرف روتا پڑا ہے تب استبل کے اندر، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. وہ پہنچے اور کہا کیا ماجرا ہے؟ تو کہا اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا. اور وہ صحابی کی آواز جو ہے فطری طور سے بہت اونچی تھی. تو کہا میں نے تو اونچی آواز میں بات کر لی، میرے تو تمام اعمال غارت ہو گیا، میرا جی کر کیا فائدہ، اس لیے میں نے یہاں بند کر لیا. تو کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بجا کے یہ بات بتاتا ہوں جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو. اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک بتائی. تو صحابہ دیکھتے کس طرح سے ڈر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنا ہمارے تمام اعمال کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بات کرنا، آپ کی بات پر اپنی بات کو رکھنا، آپ کی حدیث کے سامنے اپنے قولوں کو رکھنا، یا آپ کی سنت سامنے آ جائے اور اس کے بعد یہ کہنا کہ فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کہا، یہ تو کیا ہوگا بس اس شخص کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ آواز اونچی کر لے تو تمام اعمال برباد ہیں دنیا اور آخرت میں، اور جو اس کے اوپر رائے رکھ لے یا اس سے زیادہ کرے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا صرف ہم تصور ہی کر سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے آگے فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے قل، اے لوگوں سن لو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، فاتبعونی تو تمہارے لیے واجب ہے اور لازم ہے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تب اللہ تم سے محبت کریں گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گا، واللہ غفور رحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی محبت ہے، کی اطاعت میں اللہ کی رضا ہے. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی اس کا اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا اللہ کو رب ماننے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. اس لیے کہ رسول کی اتباع اس پر فرض ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے.
بہرحال یہ آیت تو یہود و نصارہ کے لیے تھی، مشرکین مکہ کے لیے تھی کہ وہ سب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتے. یہ آیت تو ان کے لیے آئی تھی، لیکن افسوس آج مسلمانوں کی آیتیں پڑھ کے سنانی پڑتی ہیں کہ سنو اے مسلمانوں کہ اگر اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہو، اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اچھائیوں کو قبول کروانا چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہی وہ چابی اور وہ کنجی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دلائے. ورنہ اللہ کی محبت بھول بیٹھو، بھول جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی محبت کریں گے اور کبھی ہم پر رحم کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی، آپ کی فرمانبرداری میں ہی، آپ کی بات ماننے میں ہی اللہ سے محبت، اللہ کی مغفرت ہم تک آئیں گی. آج ہم پریشان ہیں، اللہ سے رحم کی دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کب رحم کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورہ میں، سورہ آل عمران آیت نمبر جو 132 میں فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ کہ اے لوگو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، آپ کی فرمانبرداری میں ہم پر کیا ہوگا؟ رحم ہونے والا ہے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو کیا اللہ ہم پر رحم کریں گا؟ یاد رکھیے اللہ ہم پر رحم نہیں کرنے والا. اللہ نے بتا دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اگر ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں اللہ سے تو اطاعت کرنی ہوگی اس اللہ کی، اس کی کتاب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر یہ نہ کیا تو اللہ سے رحم کی جو بھیک نہ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کرنے والا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں جو تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. ایک عجیب آیت ہے نا، کئی بار ہم نے پڑھی ہے، پلے نہیں پڑتی، سمجھ نہیں آتی. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو کچھ ثواب ہے اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. یہ عام قول ہے رائج کہ فرض بس ٹھیک ہے وہ کرنا ہے، سنت پہ عمل چاہے تو کرو چاہے تو چھوڑ دو، وہ فرض تھوڑی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ نبی جو تمہیں دے دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. نبی جو دے دے اسے لے لو. قرآن کی آیت کو ماننا کیا ہے ہم پر؟ فرض سنت ہے. قرآن کہہ رہا ہے نبی جو دے دے لے لو. اب سنت پہ عمل کرنا سنت ہوا فرض ہوا؟ یہ فرض ہوا، جو اسے چھوڑیں گا وہ گناہ گار ہوگا. میں سوال کرتا ہوں کوئی شخص نماز پڑھے اور سنت کے مطابق نہ پڑھے، نماز قبول ہوں گی اس کی؟ کوئی شخص روزہ رکھے سنت کے مطابق روزہ نہ رکھے، قبول ہوگا اس کا روزہ؟ کوئی شخص حج کرے اور سنت کے مطابق حج نہ کرے، حج قبول ہوگا؟ کوئی شخص زکوٰۃ دے اور سنت کے مطابق زکوٰۃ نہ دے، کیا اس کی زکوٰۃ قبول ہوں گی؟ کوئی شخص ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور سنت کے مطابق اس کا عقیدہ نہ ہو، کیا وہ عقیدہ قبول ہوگا؟ بتائیے نہ ہوگا اس کا عقیدہ قبول؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو کہہ دیا نماز پڑھ لو. یہ کون ہے جو بتائیں گا نماز کیسی پڑھنا ہے؟ اللہ نے تو کہا وضو کر لو، غسل کر لو، یہ چیز شرائط ہے، کون بتائیں گا یہ سب چیزیں؟ اور اللہ نے تو کہہ دیا زکوٰۃ دے دو، کتنی دینا ہے کون بتائیں گا ہمیں؟ پوری اٹھا کے دے دے پورا مال، کتنی فیصد دیں گے؟ اور جانوروں میں کتنی، اور غلے میں کتنی، اور پیسے سونے چاندی اور روپیے میں کتنی، کون بتائیں گا؟ اور اللہ نے کہا حج کرو، کیسے کرے حج، کیا کیا طریقے ہوں گے، کون بتائیں گا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں جس دین پر ہم عمل کرتے ہیں آج، وہ دین ہم نے سنا ہے صرف آج تک اور لوگوں کو دیکھا اس لیے عمل کرتے ہیں. اگر کوئی سوال کر لے گریبان پکڑ کے کہ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کوئی غیر مسلم پوچھ لے کیا تم نے کبھی پڑھا تمہارے عمل کو، جو تم نماز پڑھتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو، روزہ رکھتے ہو اور حج کرتے ہو، کیا تمہارے رسول نے ایسا کیا؟ تو یاد رکھیے شرموں سے ہماری منڈیاں جھک جاتی ہیں کہ واقعی میں ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا، ہم سے بڑوں کو ہم نے کیا. ایک ہندو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کا باپ ہندو ہے. اور ایک عیسائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا باپ عیسائی ہے. اور ایک سکھ کیوں ہے؟ اس کا باپ سکھ ہے. ایک مسلمان کیوں ہے؟ اس کا باپ مسلمان ہے. کیا کبھی دین کو جاننے کی کوشش کی دین کیا ہے؟ کیا یہ ایک میٹھا لڈو تھا جو ہاتھ میں رکھ دیا اور بس کھا لیا اور ختم ہوا؟ صحابہ نے اس کے لیے اتنی محنتیں کی اور اتنی محنتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا اور ایسی ایسی قربانیاں دی. یاد رکھیے اور ان کے لیے دین پہ عمل کرنا اتنا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے
تو بلال رضی اللہ عنہ خواہ جو دھوپ کے اندر ان کے سینے میں پتھر رکھ کے انہیں جو تکلیف نہ دی جاتی، وہ بھی ہمارے طرح بولتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سنت پہ عمل کرنا ضروری نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، آرام سے زندگی گزارو نا، کیوں تکلیفیں سہنا ہے؟ صحابہ کے لیے دین یہ کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہ تھا، جب پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تو اس کے مطابق عمل کیا اور ہر آنے والی تکلیف کو برداشت کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دے ہمیں، اسے کیا کرنا ہے؟ ہمیں لے لو، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان آ جائے فلاں عمل ایسا ہوگا اور میں نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہونے والا ہے؟ میں قرآن کے خلاف گیا، میں اللہ رب العزت کے خلاف گیا، میں شریعت کے خلاف گیا اور میں جنت کے خلاف گیا۔ بالکل واضح بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے نمونہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقط اطاع اللہ، کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے فقط کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، نبی کا خوش ہونا اللہ کا خوش ہونا، نبی کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا، اور نبی کا کسی کو جہنمی کہنا اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا، اور نبی کا کسی کو جنتی کہنا اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ بس یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اس کی شخصیت۔ لیکن اس شخصیت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 59 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور تم میں سے وہ لوگ جو اولو الامر ہے، چاہے خلفاء ہو، تمہارے خلیفہ ہو یا تمہارے علماء ہو۔ لیکن جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں ایک بات بالکل ذہن میں رکھیے آپ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت اطاعت اولو الامر کی۔ اگر اولو الامر ایسا کوئی کام کہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا تو یہاں اس کی اطاعت نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، تم میں جو امر دیے گئے ہیں، تو لہٰذا یہ جو امر والے لوگ ہیں ان کی اطاعت تب ہوں گی جب اللہ اور اس کے رسول کے مطابق وہ حکم دیں گے، اگر اس سے خلاف دیں گے تو کسی کے حکم کی بات یا کوئی حکم مانا نہیں جائیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ اگر کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پلٹا دو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ پتہ کیا چلا اس آیت سے کہ اختلاف اگر ہو جائے کسی مسئلے میں تو کہاں لوٹاؤ مسئلے کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، یوم آخرت پر، تو ایسا کرنا، اور اگر نہیں رکھتے ہو تو پھر بات جہاں چاہے وہاں پلٹا دینا۔ شرط لگا دی کہ اگر تم اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی کوئی دین میں اختلاف ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو پلٹا دینا۔ ایسا نہ کیا تو تم اللہ پر ایمان رکھنے والے اور قیامت پر ایمان رکھنے والے نہ ہوئے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں، غور سے سنی اس آیت کو۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیے، فلا وربک، ایک عجیب چیز ہے اس آیت کی شروعات میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی قسمیں کھائی، والعصر قسم زمانے کی، والفجر قسم فجر کی، والتین والزیتون قسم ہے جو تین انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور اس طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس شہر مکہ کی، یہ بھی قسم کھائی۔ تو کہیں گھوڑوں کی قسم کھائی تو کہیں دیگر الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھائی۔ اس آیت میں اللہ کسی قسم کھا رہا، دیکھیے فلا وربک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو قسم ہے تیرے رب کی، سو قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے معاملات میں آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ اللہ رب العزت اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ اے نبی قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ سارے اپنے کاموں میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، اور جب کسی اختلاف میں آپ ان میں فیصلہ کر دے تو اس کے اوپر کوئی کجی نہ محسوس کرے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، سر خم کر کے جھکا کر اس بات کو تسلیم کر لے، تو وہ ہوا مومن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی،
بات کے الٹ کام کیا، نافرمانی کی، بات آنے کے بعد بھی اپنی خواہشات پڑا رہا یا اپنے معاشرے اور ماحول اور بڑے اور چھوٹوں کا لحاظ رکھا، تو یاد رکھیے فلا و ربک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائے، لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اپنے سارے اختلافات میں حکیم نہ مان لیں۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلاف میں حکیم نہ بنایا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیثیت رکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں؟ کیا ابھی بھی صرف کلمہ ہی پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے؟ جیسے صرف خالص کلمہ پڑھنا ہے یہ تو لفظی بات ہوئی، یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی صرف کلمہ پڑھتے رہے محمد رسول اللہ اور لاکھ بار بھی پڑھ لے تو کیا اس کو یہ کلمہ فائدہ دے گا جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کرے؟ یقیناً کلمہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کے مطابق وہ عمل نہ کرے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور اس کے بعد بھی کوئی شخص نہ مانے تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دیں اپنی کوئی رائے اس فیصلے پر رکھے۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کسی حکم میں فیصلہ سنا دے تو وہ اپنی کوئی رائے رکھے، بلکہ وہ اسے سن لے۔ جو ایسا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو ہے جائز نہیں اس کے لیے وہ کام کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور اس کے بعد بھی اس بات کو نہ مانے۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول اگر کوئی فیصلہ کر دے، اب آپ کو اپنی کوئی رائے رکھنے کا کوئی حکم شریعت نے نہیں دیا، آپ کسی قسم کی رائے اس معاملے میں نہیں رکھ سکتے اللہ کہ آپ کو سر جھکا کر اس بات کو تسلیم کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے جو بات نہ مانے رسول اللہ کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، چاہے وہ تمہارے باپ ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے جو بیویاں ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ یا تمہارے کنبے اور قبیلے والے ہو، یا تمہاری وہ دولتیں جو تم نے کما رکھی ہے، یا وہ تجارت جس میں تم گھاٹے سے ڈرتے ہو، یا وہ گھر جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ تم ان سے محبت کرتے ہو، فتربصوا تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، حتی یأتی اللہ بامرہ جب تک کہ اللہ اپنا حکم تم پہ عذاب نہ لا لے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے 8 باتیں گنائی ہیں اور یہی 8 باتیں ہیں جو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روکتی ہیں۔ آباؤکم ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے، وابناؤکم ہمارے بچے نہیں کرتے، ہم نہیں کر سکتے یہ کام، ان کا کیا ہوگا، واخوانکم اور ہمارے بھائی لوگ نہیں کرتے یہ کام، وازواجکم ہماری بیویاں، وعشیرتکم ہمارے کنبے اور قبیلے والوں کا طریقہ نہیں ہے، اور مال جس کو کمانے کے لیے انسان اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ گھر جس کے جو تجارت ہے جس کے نقصان سے انسان ڈرتا ہے، اور وہ گھر جس میں رہنا وہ پسند کرتا ہے نا، یہ 8 چیزیں ہی وجہ بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ سب گنا دیا اللہ نے، کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کوشش کرنے سے زیادہ تم اس سے محبت کرتے ہو، فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسا شخص کون ہے؟ پہلے تو کہا جائز نہیں ہے رائے رکھنا، دوسرا کہا وہ فاسق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی بات رکھے۔ آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اس سے بڑھ کر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اطاعت کا حکم دو اپنی، اگر یہ آپ کی فرمانبرداری اطاعت بات نہ مانے اور آپ سے منہ پھیر لے، فَإِن تَوَلَّوْا اور منہ پھیر کے جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر پلٹ کر جائے
وہ اللہ سبحانہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ ایسی کافروں کی جو ہے اس کو پسند ہے، ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور انکار کرے، وہ شخص کیا ہوا شریعت کے مطابق؟ وہ کافر ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں آگے سورہ نور سورہ نمبر جو ہے 24 آیت میں 47 سے 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا اور کہا، منافقوں کی صفتیں بتائی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ دیتے ہیں ان کے اس میں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کو ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہو تو خوش ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ کہ آج نعوذ باللہ ایسا حال ہمارا نہ ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات ہمارے کوئی خلاف، تجارت کے، گھر والوں کے، رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہے، اس بات کو ترک کر دیا جاتا ہے، لیکن شریعت جب ہمارے فیصلے حق میں فیصلہ کرتی ہے فوراً دوڑ پڑتے ہیں کہ بس اس شریعت سے زیادہ، اس دین سے زیادہ تو مجھے کچھ محبت نہیں۔ لیکن جب کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے فلاں چیز حرام شریعت کہتی ہے، نہیں یہ بات تو نہیں مانیں گے، لیکن شریعت کہتی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے، تو دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ تو یہ تو منافقین کی صفت ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی جو بات پسند آئی اس پہ خوش ہوتے ہیں، جو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہوا کہ وہ اللہ کی شریعت کا وہ حصہ مانتے جو پسند کرتے، وہ حصہ نہ مانتے جو انہیں پسند نہیں آتا۔ لیکن ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہمیں وہی عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جائز قرار نہیں دیا، دوسری آیت نے فرمایا فاسق ہے، تیسری میں کہا کافر ہے، چوتھی میں کہا وہ منافق ہے جو رسول اللہ کی بات نہ مانے۔ اور منافقین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ولن تجد اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ منافق وہ ہے، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گا۔ در کی اسفل والا حصہ رسول اللہ فرماتے ہیں اسفل جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک پتھر جہنم میں پھینک دیا جائے تو 70 سال لگیں گے اس کے تل میں پہنچنے کے لیے، اس جگہ وہ ہوگا منافق۔ تو رسول اللہ کی کچھ بات تو مانے کچھ نہ مانے، جو خلاف جائے اپنے عمل کے اسے چھوڑ دے، اور جو اپنے حق میں ہو اس کو قبول کرے۔ جبکہ مومنوں کا قول تو کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ سمعنا واطعنا کہتے ہیں، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اور کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم نے نہیں مانا، ہم نے نافرمانی کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کیا مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین آئیڈل، بہترین نمونہ ہے۔ کیا اس نمونے کو، اس آئیڈیل کو کبھی ہم نے آئیڈیل سمجھا؟ بتائیے، کیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کبھی ہم نے نمونہ سمجھا کسی بات میں؟ یاد رکھیے کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل بنایا، ان کی زندگی سے وہ نمونے لیتے ہیں، آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر وہ جو ہے اپنے منصوبے بناتے ہیں۔ لیکن یہ قوم جو اس نبی کی ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ قوم جو ہے اس نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن ہمارے لیے شخصیت صرف ایک نام ہے، صرف ایک ورد ہے، ایک کلمہ ہے، اور بس ایک چومنے چاٹنے اور اوڑھنے اور بچھونے کا، بس اس سے ہٹ کر اس شخصیت کی اور توغرے اس سے ہٹ کر کوئی نمونہ نہیں ہے۔ کیا کبھی زندگی میں ہم نے سوچا کسی کام سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس معاملے میں آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، آپ کا نمونہ، آپ کا عمل کیا تھا؟ افسوس کافروں نے اس شخصیت سے فائدہ اٹھایا، اور جو اس کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو کچھ فائدہ نہ ہو اس کی شخصیت۔ بالکل افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں کہ تاریخ میں لوگ یہ کہتے ہیں، تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں آ جائے، ایک شخص لکھتا ہے، بڑا مشہور شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں آ جائے تو دنیا کے سارے مسائل وہ اس طرح حل کر دیں گے جس طرح ایک آدمی ٹیبل پر چائے پیتا ہے، بس ویسے اس کے لیے مسئلے اس شخص کے لیے حل کرنا اس دنیا کی۔ تو وہ شخصیت نے تو ہمارے لیے سارا دین کھول کر رکھ دیا، اتنی آسانیاں کر دی، اور اس کے بعد ہم نے اس نمونے کو ہی چھوڑ دیا۔ اور ہمارے نمونے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ کیا فرماتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے آج کس میں نمونہ ہے؟ آج کس کو آئیڈیل بنایا، کس کو اسوہ بنایا اور زندگی گزاری اس کے مطابق؟ کفاروں کو، اور اسپورٹس مینس کو، اور ماڈلز کو، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے علاوہ۔ لیکن یہ شخصیت کبھی نمونہ نہ بنی کہ یہ ایسا تھا، اس کا اٹھنا یہ، اس کا چلنا یہ، اس کا بیٹھنا یہ، اس کے فیصلے ایسے، اس کا کام ایسا، اس کی عادت اور ایسی، سب میں اپناؤں گا، جیسا یہ کریں گا ویسا میں کروں گا، یہ ہے میرا رول ماڈل اور یہ ہے میرا نمونہ۔ لیکن ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ فلم سٹارز، اسپورٹس سٹارز، یہ سب کو نمونہ بنا لیا، لیکن جو نمونہ اصل دیا گیا تھا اس کو مسخ کر دیا ہم نے، ختم کر دیا اس کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، ایک واقعہ سن لیجیے۔ انصاری صحابی تھے، بہت غم زدہ تھے، افسوس تھا چہرے پر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. رسول نے کیا بات ہے تم بڑے افسوس میں دکھتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول ایک غم کھایا جاتا ہے مجھے. تو کہا کیا غم کھایا جاتا ہے تمہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول دنیا میں ہم آپ کا چہرہ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے اور آتے اور جاتے آپ کا ہم چہرہ دیکھتے ہیں، لیکن مجھے ایک چیز کھائی جا رہی ہے، جب میں مروں گا اور قیامت دن اٹھایا جاؤں گا آپ کا فیصلہ تو نبیوں میں ہوگا اور میں تو ادھر رہوں گا صحابہ میں امتیوں میں، تو وہاں کہاں آپ کا چہرہ ہمیں نصیب ہوگا، وہاں کہاں دیکھ سکیں گے آپ کو. تو یہ غم مجھے کھایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے وہاں جب کہ آپ نبیوں میں ہوں گے اور ہم صحابہ عام لوگوں کے اندر ہوں گے، تو ہم آپ کا چہرہ وہاں نہیں دیکھ سکیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابی چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد ان کو بلایا، آپ پر وہی نازل ہوئی، بلا ادھر آؤ. اور سورہ نساء کی آیت نمبر جو 69 نازل ہوئی آپ پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أُولَٰئِكَ، اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ قیامت کے دن جو ہے نبیوں میں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں ہوں گا. اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو وہ شخص قیامت کے دن نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء اور صالحین میں شامل ہوں گا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے. تو جس نے دنیا میں جس کی اطاعت کی، جس کی پیروی کی، جس طریقے پہ چلا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ فیصلہ ہوں گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوں گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حدیث سننے سے زیادہ صحاباؤں کو کبھی خوشی نہیں ہوئی، اتنی خوشی ہوئی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ صحابہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول نے کہا انسان اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا. تو اب جب فلم اسٹار سے محبت کرتا ہے دنیا میں انہی کے ساتھ ہوں. جس نے اسپورٹس اسٹار سے محبت کی ان کے جیسا ہونا چاہا انہی کے ساتھ ہوں. جس نے ماڈلس کو اپنا رول ماڈل بنایا وہ انہی کے ساتھ ہوں گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو نمونہ بنایا وہ انہی کے ساتھ ہوں گا. اب اپنا رول ماڈل، اپنا آئیڈیل دنیا میں چننا ہے، ہم کس کے ساتھ ہم فیصلے چاہتے ہیں. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے گزرتے اور ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی خبریں ان کے باوجود گزرتے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن میں اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ دنیا میں ان سے محبت کرتا تھا، اور قیامت کے دن میں ضرور ان کے ساتھ ہوں گا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر شخص اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو جس نے دنیا میں جس سے محبت کی وہ اسی کے ساتھ قیامت دن. اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت صرف لفظ نہیں ہے، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطابق اعمال ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں تو آپ کیا تصور کریں گے میرے بارے میں؟ اطاعت، فرمانبرداری، خدمت، ہر چیز. کیا یہ تصور کریں گے ان کو مارتا اور پیٹتا ہوں میں اور گالی دیتا ہوں؟ نہیں. تو جب میں کہوں کہ رسول اللہ سے میری محبت ہے تو اطاعت ان جیسی ہوں، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس جیسا ہی کرنا چاہتے ہیں نا. ہے نا، ایک آدمی ہے اس کو فلاں عمل پسند ہے، اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں آپ وہی عمل کرتے ہیں. تو محبت کا تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو خالص محبت نہیں چلیں گی نام سے کہ محبت کرتے ہیں، اس کے تقاضا ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو وہ قیامت دن فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اس آیت کے تحت نبیوں میں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں جو اس کا فیصلہ ہو. تو اب اپنا اختیار ہے انسان کو کہ جس کو چاہے اپنا نمونہ چنے اور اس کے مطابق کام کرے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوں گی اللہ اور اس کے رسول کی تو دنیا میں کیا نقصان ہوگا، کیا اس کے نقصانات ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چند نقصانات گناتا ہوں. صرف دنیا میں کیا ہوں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی نہیں ہوں گی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل جو کیا نہ جائے وہ اعمال سارے برباد ہیں دنیا میں. آگے اللہ فرماتا ہے اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فاعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول
اللہ یا الذین آمنوا استجیبوا کہ سنو اللہ اس کے رسول جس طرف تمہیں بلاتے ہیں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کہ اس طرف مڑو، اس طرف دیکھو جس طرف اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلاتے ہیں، اور ایک ایسی چیز کی طرف یہ تمہیں بلاتے ہیں لما یحییکم جو تمہیں زندگی دیتی ہے، فاعلموا یاد رکھو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ اگر تم ایسا نہ کرو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانو گے تو اللہ حائل ہو جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے ایک انسان اور اس کے دل کے بیچ میں، وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم سب کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ تو اگر ایک شخص جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آتی رہی اور بار بار وہ انکار کرتا رہا تو اللہ فرماتا ہے اللہ حائل آڑ بن جاتا ہے کہ انسان اور اس کی مری و قلب ہی انسان اور اس کے دل کے بیچ میں، اب وہ ہدایت کی طرف کبھی نہیں آنے والا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے سامنے دہرائی جائے اور ہمارے دل ویسے ہو جائیں اور بار بار نافرمانی سے اللہ پھر آڑ بن جائے، اور اللہ جب کسی کے دل اور اس کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے تو کیا وہ شخص ہدایت یا راہ راست پر آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نقصان فرماتا ہے، کیا ہوں گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑنے سے؟ اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا دین میں اختلاف نہ پیدا کرنا، دین میں تفرقی نہ ڈالنا، خام و خواہ کے جو ہے دین میں اختلاف نہ کرنا، ولا تنازع تنازع پیدا نہ کرنا، فتفشلوا اگر ایسا کرو گے دین میں تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم کیا ہوگا اس کا نقصان؟ تمہارے جو ہے دل میں بزدلی ڈال دی جائیں گی، وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائیں گی۔ یہ ہے دنیا میں نقصان۔ کیا ہوگا اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی نہ گزارے اور کھلے احکامات آنے کے بعد اختلاف کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ہم میں بزدلی آ جائیں گی۔ بزدلی سمجھتے ہیں؟ بزدلی آج مومن کن کن چیزوں سے ڈرتا ہے؟ وہ صحابہ اکیلے تھے، ملکوں کے خلاف کھڑے تھے، اور ہم جنب غفیر ہے ایک کافر کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہمارے۔ یہ بزدلی کا عالم ہے۔ آج بزدلی کا یہ عالم ہے کہ کسی ایک علاقے میں کوئی کام ہوتا ہے، میں اپنے گھر میں جو ہے چادر میں بیٹھ کے کانپتے بیٹھا ہوں، میرے پہ کیا اثر ہونے والا ہے اس کا۔ یہ بزدلی کا عالم ہے۔ اور مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے اور وہ جھاڑ پہ سے دیکھ رہے اور خبر بھی دے رہے، رپورٹ بھی کراتے ہیں کہ میرے سامنے عزت لوٹی کی، 10 آدمی تھے، 20 آدمی تھے، یہ تھا اور یہ تھا۔ شرم کی بات ہے، تو مر جاتا جا کر اس کی عزت بچانے میں، جھاڑ پر سے دیکھ کر خبر بھی دیتا ہے پولیس کو جا کے کہ میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ یہ بزدلی کا عالم ایک مومن کے ساتھ، یہ حالات عام ہیں، یہ پوری دنیا میں یہ حالات دیکھے جا رہے ہیں۔ کیوں ہوا یہ؟ خواہ مخواہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں اختلاف کیا، فتفشلوا بزدلی ڈال دی گئی، وتذهب ريحكم اور ہماری دبدبہ اور ہوا اکھاڑ دی گئی، ہے نا؟ کیسی دبدبہ اور ہوا اکھاڑ دی گئی کہ آج اگر کوئی شخص ایک جانور کو مارتا ہے تو 10 سال سے اس پہ کیس چل رہے ہیں، لیکن ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں کو چوٹیوں کے ایسا مسئلہ جا رہا ہے ساری دنیا میں۔ رونے کی اجازت نہیں ہے، رونے کی، آنسو لائے تو واپس لیے حکم دیا تھا، چیخنے اور چلانے احتجاج کی بھی انہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ حالات ہے آج۔ کیوں ایسے ہوا؟ وہ صحابہ تھے اور رسول اللہ کا دور اور صحابہ اور تابعین جن کے نام سے بڑے بڑے کفار کانپ جاتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے کہ عمر ابن خطاب اگر ان کا نام کبھی کوئی خسرا کے پاس جو ہے، خسرو جس کو کہتے ہیں، فارس کا جو بادشاہ تھا، اگر نام لے لیتا کوئی تو وہ انہیں اسے کوڑے لگاتا کہ عمر کا نام لیا، اس کی نیند حرام ہو جاتی۔ یہ دبدبہ تھا ان لوگوں کا، یہ عمل تھے ان کے اللہ کے اور اس کے رسول کے طریقے پر کہ پورے کافروں کے دل میں ان کا رعب تھا۔ ان کا صرف آنا ہی جو ہے کافروں کی جو ہوا اکھاڑ دیتا تھا۔ لیکن آج ہم تعداد میں کثیر ہے، لیکن کوئی فائدہ ہے؟ کوئی ہوا ہے؟ کوئی دبدبہ ہے معاشرے میں؟ آج سماج میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے کھلے دین میں، خالص و شفاف دین میں خامخواہ اختلاف کیا، اور آج جو نقصان سہ رہے ہیں بزدلی اور ہوا اکھاڑ دی گئی، ہمارے پورا دبدبہ اٹھا دیا گیا۔ یہ وہ چند تھے، لاکھوں پر بھاری تھے، اور آج ہم کروڑوں ہیں لیکن چند لوگوں پر بھی ہمارا کوئی رعب اور دبدبہ نہیں۔ اندازہ لگائی نہیں وہ قوم جو دنیا پہ حکومت جس نے کی آج اس پستی میں کیسے پڑی کہ آج دوسروں کے پیر چاٹ رہی ہے، کہ دین میں اختلاف کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یہ نتیجہ ہم نے بھگتا۔ تو یہ چند نقصانات تھے دنیاوی۔ آخرت میں کیا نقصان اٹھائیں گے اس کا؟ آخرت میں کیا نقصان اٹھائیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے صرف ایک نقصان بتا دو آخرت کا، سب سے کم ہے یہ، اس سے زیادہ ہوں گے باقی سارے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 13 تھی کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا اللہ اسے داخل کر دے گا جہنم کی آگ میں،
خالدن فیہا، اور رہیں گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وَلَهُ عذاب مہین، اور دردناک اور رسوا کن عذاب ہے۔ یہ سب سے ادنا عذاب ہے رسول اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا، یدخلہ نارن، وہ ڈال دیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگیوں میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم باتیں کہیں اور کبھی ان کو آئیڈیل یا نمونہ نہ بنائیں، یا ان کے طریقے پہ جو ان کے طور طریقوں پر زندگی نہ گزارے، بلکہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں، چاہے وہ سونے سے لے کر جاگنے کا معاملہ ہو، یا پیدائش سے لے کر موت اور بیاہ کا معاملہ ہو، یا چاہے زندگی کا کوئی عمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نمونہ بنائیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند حدیثیں رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو کہ صحابہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود وہاں آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں مسجد نبوی میں ابھی آ رہے ہیں، ابھی داخل نہیں ہوئے، چوکھٹ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ملے اور کہا ہے عبداللہ ہم نے تم سے تو نہ کہا تھا بیٹھ جانے کے لیے، ہم تو کسی اور کو کہہ رہے تھے اندر۔ کیا کہا کہ عبداللہ ہم تو تمہیں نہ کہہ رہے تھے، ہم تو کسی اور کو کہہ رہے تھے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معلوم آپ کس کو کہہ رہے تھے، بس یہ بات کان میں پڑی ہے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ تو جو میں قدم مسجد نبوی میں ڈال رہا تھا میں نے سوچا کہ یہ میرا قدم مسجد نبوی میں نہیں جہنم کی آگ میں ہوگا، اس لیے میں وہیں بیٹھ گیا چوکھٹ میں۔ تو یہ اطاعت تھی صحاباؤں کی کہ سنا صرف رسول کو، کس کو کہہ رہے ہیں کیا وہ مجھے نہیں پتا، مجھے آواز آئی کہ ہمارا رسول کہہ رہا ہے کہ بیٹھ جا، خلاص اب مجھے بیٹھنا ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ میرا دوسرا قدم مسجد نبوی میں نہیں جہنم کی آگ میں ہوگا، لہٰذا اللہ کے رسول میں اسی چوکھٹ میں بیٹھ گیا، آپ کی آواز سن خلاص میں بیٹھ گیا۔ یہ تھی صحاباؤں کی اطاعت کے معاملے میں۔ آج بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹکے سے ہم بازو کر دیتے، ٹھیک ہے یہ بازو رکھو، ابھی معاشرے کی بات کرو، سماج کی بات کرو، سوسائٹی کے سٹیٹس کی بات کرو، لوگ کیا کہتے ہیں، اکثریت کی قول بیان کرو، یہ کیا لائے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس جگہ۔ اس کو بعد میں آخر میں دیکھا جائے گا جب جھگڑا بہت بڑھ جائے گا تب حدیث کیا بولتی ہے، تب سنت میں کیا وہ لیا جائے گا، فوراً فی الفور تو یہ باتیں چھوڑ ہی دو آپ۔ اور ہمارے بڑوں کے اور ان کے اور ان کے اقوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جاتے ہیں، آپ کی بات کے آگے رکھے جاتے ہیں، مقدم کیے جاتے ہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اور یہ بات سب سے مؤخر سب سے آخر رکھے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیجیے۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں مسئلہ کے تعلق سے سوال کیا، کہا کہ ابوبکر اور عمر کی کیا رائے تھی؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مسئلے میں یہ جواب دیا اور یہ آپ کا عمل تھا۔ تو شخص نے کہا نہیں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ابوبکر اور تمہارے باپ عمر کا اس معاملے میں کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تجھ پر جو ہے پتھروں کی بارش ہو، تجھ پر لعنت ہو، تو ہلاک اور برباد ہو جائے، میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تو پوچھتا ہے ابوبکر اور عمر نے کیا کہا میرے سامنے؟ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتا ہوں اور تو مجھ سے پوچھتا ہے ابوبکر اور عمر نے کیا کیا اس مسئلے میں؟ یہ صحابہ کی اطاعت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونے زندگی کے بارے میں، ہر عمل کے بارے میں یہی اطاعت تھی، اور جب بھی کوئی اختلاف ہوتا اور رسول کی بات آتی معاملہ روک دیا جاتا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شام بھیجے جا رہے ہیں، لشکر لے کے جا رہے ہیں، خبر آئی شام میں طاعون پھیلا، بہت بکثرت صحابہ اس میں مارے گئے، بکثرت طاعون پھیل گیا ہے، کچھ نے کہا ہم نہیں جائیں گے بیماری پھیل چکی ہے، کچھ نے کہا نہیں ہم جائیں گے ہم ڈرتے نہیں، بیماری اللہ کی طرف سے۔ ایک شخص فوراً آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ اگر پتہ چل جائے خبر ہو جائے کسی علاقے میں طاعون ہے تو کوشش اس سے باہر نہ نکلے، اور جو باہر ہے وہ اس کے اندر داخل نہ ہو۔ علی بن ابی طالب اپنے خول واپس لے کہا ہم یہیں رکیں گے، اندر نہیں جائیں گے، رسول کی بات آ گئی ہے، اب کوئی ڈیرنگ نہیں اور کوئی اس سے آگے بات نہیں، ورنہ پہلے تیار تھے، وہ کہا چلو ہم جائیں گے، ہم بیماری اللہ کی طرف، جب رسول کا قول آیا بیماری پھیل جائے تو جو اندر ہو اندر رہے، جو باہر ہو وہ باہر اندر نہ جائے۔ اور اسی وقت عمر ابن خطاب خلیفہ تھے اس دور کے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ یہ شام میں تھے، مسلمانوں کے لشکر کے جو سپہ سالار تھے، اور شام میں اسی وقت جب علی بن ابی طالب رکے ہوئے تھے وہ اس وقت اندر داخل تھے، شام میں تھے جب بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ عمر ابن خطاب نے خط لکھا اے ابو عبیدہ میں تمہیں آج حکم دیتا ہوں خلیفہ وقت کہ تم واپس ادھر آؤ مدینہ، کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ
ابن جرح رضی اللہ عنہ کو امین الامہ کا، اس امت کا، رسول نے کہا کہ ہر امت کا ایک امانت دار ہوتا ہے اور ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے. تو کہا کہ تم فوراً آ جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں. تو کہا میں نہیں آ سکتا امیر المومنین، میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تعاون میں اندر ہو وہ اندر رہے اور جو باہر ہو وہ اندر نہ جائے، میں نہیں آ سکتا. اور عمر بن خطاب نے جب وہ خط پڑھا تو رونے لگے. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا ابو عبیدہ آپ نہیں رہیں گے، چونکہ ایک اندازہ ہو چکا تھا کہ تعاون میں سارے ہی لوگ مر رہے تھے اور ہوا یوں ہی کہ ان کا انتقال اسی اس میں ہوا. تو یہ تھی نبی کی اطاعت. یہ نہ سوچا کہ امیر کا حکم آ کہ آپ تو فوراً بھاگ سکتا ہوں اس علاقے سے نکل کر. رسول نے کہا تھا جہاں ہو جائے وہ اندر رہے، جو اندر نہ ہو وہ باہر ہے تو باہر ہی رکا رہے، بس خلاص. اب زندگی رہے یا موت آئے، معاملہ تو رسول کے طریقے پر ہے، بس اسی پر ہم مر جائیں گے. نہیں گئے نکل کے، اور علی بن ابی طالب اندر داخل نہیں ہوئے. تو یہ تھی صحابوں کی اطاعت. عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ جب حج کو جایا کرتے، دیکھا کہ ایک مقام پر بیٹھتے، کھنکارتے، پیشاب کی حلب جس طرح سے ایک انسان طہارت کے لیے بیٹھتے اور پھر آگے بڑھ جاتے. کچھ لوگوں نے کہا تم تو طہارت بھی نہیں کرتے، پیشاب بھی نہیں کرتے اور ایک جگہ بیٹھتے اور پھر اٹھ کے چلے جاتے ہو، کیا عجیب بات ہے، کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے حج کیا اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آئے، آپ نے طہارت کی، مجھے طہارت نہ بھی آئے تو کیا ہوا، میں ضرور اس جگہ پہ جب بھی حج کو جاؤں گا بیٹھتے ہوئے آگے نکلوں گا. کیونکہ رسول اللہ وہاں بیٹھتے تھے. اور انہی کے تعلق سے ایک عمل آتا ہے کہ حج کو جب بھی جاتے، ایک مقام پر آتے، اپنی اونٹنی کو گول گھما کے بٹھاتے اور پورا گول گھما کے اٹھا کر واپس لے جاتے. سیدھی اونٹنی کو لے جاتے، بٹھاتے، پورا گول پلٹا کے پھر اٹھا کے لے جاتے. اس نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے ساتھ جب میں نے حج کیا، دیکھا آپ کی اونٹنی یہاں چکر کھا کر بیٹھی گول ہو کر اور پھر اٹھ کر گئی. میں بھی جب بھی حج کو جاؤں گا اپنی اونٹنی کو چکر کھلاؤں گا پھر آگے جاؤں گا، چاہے وہ اس کو جو ہے چکر آئے نہ آئے. چکر آئے تھے اس اونٹنی کو گھوم گئی تھی رسول اللہ کی، تو وہ جاتے جب بھی حج کو وہ عمل کر کے پھر آگے بڑھتے. تو یہ سنتوں کو اس طرح سے تھام لیا تھا. آج ہم سنتوں کو چھوٹی اور بڑی، ایسی اور ویسی، ان کی اور ان کی، بلکہ سنتوں کو فرق کر دیا گیا ہے اور ایسا بانٹا گیا ہے کہ آج ایک ایک سنت سے ایک ایک آدمی پہچانا جاتا ہے. ہاں وہ لوگ کیا فلاں وہ شملہ باندھے، وہ اچھا وہ لوگ کیا فلاں وہ تو اپنے سے، وہ لوگ ٹکنے سے اونچا پہنتے پینٹ شرٹ، وہ تو سنتوں کو بانٹ لیا گیا. بلکہ ایک سنت پہچان بن گئی، وہ سنت عمل کرنے والا ہم سے یہ الگ، وہ سنت پہ نہیں عمل وہ ہمارا بھائی. سنتوں کا آج اس طرح سے ہم نے بانٹا. لیکن صحابہ کا عمل سنت کے تعلق سے کیا تھا. اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، من احب سنتی فمن احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کتنی پیاری حدیث ہے. فمن احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فمن احبنی تو بس اس نے مجھ سے محبت کی، فمن احبنی اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا. آگے ایک حدیث میں فرماتے جو آپ نے ابھی سنی، اکل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میرے تمام امتی جنتی ہے صرف اس کے سوائے اس کے جو انکار کر دیں. قیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون انکار کریں گا؟ کہا ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے کیا کیا؟ جنت سے انکار کر دیا. تو دنیا میں اگر ہم رہتے ہوئے جنت سے انکار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیجئے. جنت سے آپ نے خود انکار کر دیا اور جہنم کا آپ نے خود اس دنیا میں رہتے ہوئے جو قبول کر لیا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ یہ جنت میں اور جہنم کے فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ سن لیجیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک بار توریت کا ایک نسخہ پڑھتے کھڑے تھے. توریت کا ایک نسخہ پڑھتے کھڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اتنے سخت ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ لال ہو گیا. ابوبکر صدیق نے کہا عمر تمہارے ماں باپ تم کو گم پائے، تم دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا. تو جیسے ہی دیکھا رسول اللہ کا چہرہ، کہا رضیت باللہ ربا ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کہ میں راضی ہوں، اللہ میرا اسلام میرا دین اور اللہ میرا رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ سے وہ کرنے کا. کہا عمر کیا کر رہے تھے؟ تو کہا اللہ کے رسول توریت کا نسخہ پڑھا. تو کہا سن لو اگر میری موجودگی میں اگر موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے سوا موسیٰ کو اور کوئی چارہ نہ ہوگا. اگر میری موجودگی میں تم توریت پڑھ رہے تھے نا، اگر موسیٰ بھی آ جائے، آج بخاری کی روایت ہے، تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. اور ایک روایت میں کہا کہ اگر میری موجودگی میں موسیٰ بھی آ جائے میری اتباع کے چارہ نہ ہوگا، اور اگر تم ان کی اتباع کرنے لگو تو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کی بات بھی اگر مانی جائے تو رسول اللہ فرماتے تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور آج ہم نے کس کس کو اپنا وہ بنا لیا, رسول تو دور, یہ وہ چھوٹے اور بڑے معاشرے اور سماج میں پتہ نہیں کون کون ہیں جو اللہ کے رسول سے زیادہ ہوں. موسیٰ جیسے نبی کو بھی رسول اللہ کی اطاعت میں داخل نہیں کیا جا سکتا, جبکہ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ موسیٰ اور میرے میں کبھی موازنہ نہ کیا کرو. موازنہ سمجھتے ہیں, کمپیریزن نہ کیا کرو. صحابہ ایک بار یہودی سے جھگڑ رہے تھے, ہمارا نبی اونچا اور ہمارا اونچا, یہودی کہہ رہے ہمارا, صحابہ کہہ رہے ہمارا. تو کہا ہمارا موازنہ نہ کیا کرو میرا اور موسیٰ کا, اس لیے کہ قیامت کے روز جب سب بے ہوش ہو جائیں گے اور بے ہوشی کے عالم سے اٹھیں گے, جب میں اٹھ کر اللہ کے عرش کے پاس جاؤں گا, کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ پہلے سے عرش کے ٹیکے سے کھڑے ہوئے, مجھے یہ نہیں پتا کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے اٹھ گئے. تو لہٰذا موسیٰ سے میرا جو موازنہ کمپیریزن مت کیا کرو. یہ وہ نبی ہے موسیٰ, اولو العزم پیغمبر ہے, جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے وہی بھیجی جو اس سے پہلے نوح کی طرف اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھیجی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. ان میں سے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے تعلق سے اللہ کے فرما رہے اگر میرے ہوتے موسیٰ بھی آ جائیں تو میری اتباع کے علاوہ موسیٰ کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا, اور اگر تم ماننے لگو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤں گے, بھٹک جاؤں گے. اب ہم سیدھی راہ پر کیسے باقی رہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خطبہ دیا, اور اتنا جامع خطبہ دیا کہ ایک صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول جس طرح سے آپ نے خطبہ دیا مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ تھا. اللہ کے رسول جس طرح سے آپ نے آج باتیں کہی ہمیں, مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ تھا, کچھ نصیحت میرے لیے فوراً کر دیجیے, آپ کچھ نصیحت کر دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت کی, اور وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعے میں وہ آخری خطبہ تھا, اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا, یہ آخری خطبہ تھا ان کا. تو رسول اللہ نے اپنی قوم سے وصیت کی, اس امت کو وصیت کر کے گیا آخری وصیت. سن لیجیے, ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ سے جب انہوں نے پوچھا کہ ہم کیسے بچے فتنوں اور اس سے, آپ وصیت کیجیے. کہا ترکت فیکم امرین, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, 2 حکم چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک اس کو پکڑے رکھو گے ان 2 چیزوں کو, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. کوئی تیسری بات بتائی اس کے اندر, کوئی چوتھا, کوئی پانچواں, 2 باتیں. کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین, 2 ہی باتیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا, ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا لن کس لیے استعمال ہوتا عربی میں, ہرگز نہیں کے لیے. لن تنالوا البر, تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. ہرگز لن تضلوا, تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, و سنتی, اور میری سنت. تو یہ 2 چیزوں کو اگر ہمیں تھام لیا تو بس یہ ہمیں جو کافی ہے ہر فتنے, ہر فساد اور ہر موقع کے لیے. اب ہمیں اس سے ہٹ کر کوئی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جب بھی اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, لوگ فرقے میں گنتے ہیں لوگوں کو, لوگ اسلام سے ہٹ کر بولتے ہیں, لوگ ان لوگوں کو کلمہ پڑھو بولتے, تم کلمہ پڑھ لو. اللہ کی کتاب اس کے رسول کی بات, اور اللہ کی کتاب اس کے رسول کی بات تمہارے پلے تھوڑی پڑیں گی. قرآن تو بہت عظیم کتاب ہے, تم کو سمجھ میں نہ آئیں گی, اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ قرآن, اس کی عظمت اور حدیث کے تعلق سے دونوں ہی باتیں میری انشاءاللہ عزیز آئیں گی. جو قرآن کی اہمیت انشاءاللہ عزیز جو ہے 27 دسمبر کو جو ہوں گی, 27 کی رات وہ درس ہے, اس میں انشاءاللہ تفصیلی لوں گا. کیا قرآن کو عام لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. کیا حدیث کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. تو 2 چیزیں رسول اللہ نے ہمارے لیے چھوڑی, اور رسول اللہ کو پتہ تھا ان کی امت میں علماء بھی ہوں گے, جہلا جاہل بھی ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, کم پڑھے لکھے ہوں گے, سمجھدار ہوں گے, بیوقوف قسم کے بھی لوگ ہوں گے, لیکن سب کے لیے ایک ہی نسخہ, کتاب اللہ و سنت رسول. کوئی تیسرا نسخہ نہیں, کوئی تیسری کتاب, تیسری بک نہیں. یہی 2 چیزیں بس. یہ نہیں کہا کہ ایسے دور میں یہ کر لینا اور یہ پڑھ لینا, اور کہا بس 2 ہی ہیں, ہرگز گمراہ نہ ہوں گے ان کو تھام لیں گے, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ رسول اللہ کی آخری وصیت تھی. ہم اپنے چھوٹے اور بڑوں کی وصیت جو مرتے مانتے ہیں, یہ اللہ کے رسول کی اس قوم کے لیے وصیت تھی. اگر اس وصیت کو وہ امتی چھوڑ دے تو میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ گمراہ کوئی اور شخص ہو. تو بس آئیے اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں. رسول اللہ کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل مان لیں. ہر کام اس نمونے کو دیکھ کے ہوں گا, چاہے پھر دنیا کچھ بھی کہے. میں دنیا کے خلاف جا سکتا ہوں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. صحابہ نے اپنی جانیں دی صرف اللہ اور اس کے رسول کے قول کے لیے, جانیں دی. تو ہم تو الحمدللہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آج کوئی ہماری جان لینے نہیں بیٹھا ہے. ایسے معاشرے میں رہتے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے جانے دیے کہ سنت کے لیے. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم دوسرا, تیسرا یا چوتھا یا 5واں یا کبھی ذہن میں نہ لائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت یہ طریقہ بھی کوئی چیز ہے. بس جو ہم نے دیکھا, جو ہم نے سنا, جو ہمارے پاس چلتا ہے اس کو مانے. بلکہ جب بھی کوئی عمل ہو تصدیق کر لے, پڑھ لے, سمجھ لے, دیکھ لے, جان لے کہ کیوں کروں میں ایسا.
اور اگر مل جائے دلیل سر آنکھوں پر، نہ ملے تو اس کو جوتے کی نوک پر رکھیے. پھر بالکل سیدھی شریعت کی بات ایسی ہے. تو آئیے اپنی زندگی کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ بنائیں آپ کو، اور اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور قرآن کو سمجھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا کہتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور منکر نکیر آ جائے اور کہے، کیا کہے، سوال کر لے تیرا دین کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اور تیرا نبی کون تھا، یا تیرا نبی کون ہے، یا ما حاضر رجل، یہ آدمی کون ہے سوال ہوگا خبر میں، کیا جواب دیں گے؟ لوگ بولتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بولتے تھے میرا نبی محمد. ایسا نہ ہو بلکہ میں کہہ سکوں فرشتوں سے کہ میرا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے اور اسلام میرا دین ہے، کہہ سکے. اور جب ہی ہوں گا جب اللہ کی کتاب اس کے رسول کے طریقے پہ چلا جائے گا. کسی اور طریقے پہ چلیں گے تو وہی ہوں گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہے افسوس میں نہیں جانتا، خبر میں یہ کہیں گا مردہ. تو اس وقت آنے سے پہلے اللہ کی کتاب اس کے رسول کو لازم جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ہر شعبہ، چاہے وہ پیدائش کا ہو، نکاح کا ہو، موت کا ہو، چاہے زندگی کا ہو یا چاہے موت کا ہو، چاہے جو انسان کے جو سر کے بال سے ہو ناخن تک کا ہو، کسی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ سماجیات کا ہو یا پھر جو ہے سیاسیات کا ہو یا پھر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. دیکھیے ہمارے لیے کتنے زبردست آسان راستے کھلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، دین اسلام کی صحیح سمجھ ہمیں دے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہمیں بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی موت دے ایمان پر موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پیجامہ پہنا، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. بالکل یاد رکھ لیجیے، یہ الفاظ کو ٹھوک بجا کے دیکھ لیجیے. آپ کرتا پیجامہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں پھر سے آپ غور کر لیجیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتا پیجامہ ثابت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے سنت سے. مجھے یہ بات پلے نہیں پڑتی کہ یہ قریب کیا عمل ہوتا ہے. میں نماز کو الٹی پڑھوں اور کہوں یہ نماز سے قریب ہے، اور میں حج کو الٹا کروں کہوں یہ حج سے قریب ہے. یہ قریب والا عمل یا تو ہے یا تو نہیں ہے سیدھے سے. یہ قریب اور دور کا کیا معاملہ ہوا؟ یہ یا تو سنت ہے یا تو نہیں ہے سیدھے سے. یہ قریب کیا ہے؟ یہ میں سنت پہ آدھا عمل کروں کہوں یہ قریب ہے سنت سے آدھا عمل، یہ نہیں. آپ یہ کہیے کہ وہ ایک اچھا لباس ہے، پہننا چاہیے، کشادہ ہے، جسم نہیں دکھتا، یہ آپ بولیے جو بولنا ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھے، اس لیے کہ یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹا الزام باندھنا ہوگا کہ آپ نے کرتا پاجامہ پہنا، جبکہ عربوں کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کرتا پاجامہ پہننے کا. آج دیکھ لیجیے عرب کیا لباس پہنتے ہیں، ٹھیک. تو کرتا پاجامہ. دوسرا، اسلام نے تھوڑا سا آواز کم رکھے، اسلام نے کپڑوں کے معاملے میں کوئی شرط نہیں لگائی. اور ایک بڑے مشہور عالم ہیں، ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ کہتے تھے الحمدللہ، وہ کیرلا کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے لباس کے معاملے ہم پہ کوئی تنگی نہیں رکھی، اس لیے کہ میں کیرلا کا ہوں. اگر کرتا پاجامہ سنت ہوتا تو وہاں سڑک نہیں ہوتی، وہاں ندیاں رہتی، نالیوں کودنا پڑتا، تو میں پاجامے میں کودتا تو روز پھٹتا ایک پاجامہ میرا. تو میری لنگی رہتی، میں اس کو اٹھاتا ہوں، باندھتا ہوں اور پھلانگتا ہوں، اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے رب نے جو ہے کہ لباس میں کسی چیز کو میرے لیے فکس نہیں کیا کہ یہ اور یہ سنت ہے. ہاں، اس کا کرائٹیریا، اصول دیے. لباس کے اصول ہیں، جو بھی لباس ان اصولوں میں بیٹھے وہ اسلامی لباس بن جاتا ہے. لباس کے کچھ اصول ہیں. رسول اللہ کی ذاتی جو صفت پہننا ہے لباس، وہ یقیناً سنت ہے، لیکن وہ کیا تھی احادیث میں نہیں ملتا ہے، احادیث میں نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، اس کے کچھ اصول ہیں. اصول کیا ہے کہ لباس ایسا ہو جو کافروں کی مشابہت نہ کرے. ٹھیک ہے. اب آپ بولیں گے پہلے اصول میں سے آپ رانگ ہوں گے، کافر پینٹ شرٹ پہنتے، تو کافروں کی مشابہت سے مراد ان کا دینی لباس بھگوے کلر کا پہن کے جا رہا ہوں، یا لال کلر کا ایسا بدھ لوگ پہنتے ہیں، تو یہ دینی لباس مراد ہے. یہاں کافروں کی مشابہت نہ ہو ان کے دینی کپڑوں کے اندر، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے سطر ڈھانکتا ہو. مرد ہے تو ناف سے لے کر گھٹنا، اور عورت ہے تو سر سے لے کر پیر ڈھانکتا ہو، سطر ڈھانکتا ہو. تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو ٹخنے سے اونچا ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا پتلا نہ ہو کہ آر پار دکھے. پانچویں بات یہ ہے کہ اتنا چست نہ ہو کہ اس سے جسم ظاہر ہو، پورا جسم کے اعضاء چھلکتے ہو، دکھتے ہو. اور چھٹا یہ کہ عورتوں کی مشابہت نہ کرتا ہوں، اور ہم مطلب دوسرے جنس کی مشابہت نہ کرتا ہوں. مردوں کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو، عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہ ہو. یہ 6 اصول ہیں. اب ان 6 اصول میں جو بھی لباس بیٹھے وہ لباس اسلامی لباس ہوا، آپ اس کو پہن سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بات وضاحت اس کی ہو گئی.
اگر عنوان سے متعلق اسپیشل سوال ایک آیا میں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی سوال. ایک سوال ہے کیا گلے میں دھاگا یا تعویذ حفاظت یا کسی مقصد سے پہننا شرک ہے یا نہیں بتائیے. میں نے کل وضاحت کی کہ کسی بھی قسم کا تعویذ پہننا یہ شرک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اللہ کا تمیمتاً فقد اشرک، جس نے تمائم تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. بہرحال تھوڑا سا آپ خاموشی اختیار کریں. جی نماز جو ہے نا 2-4 طریقے کی ہوگی، لوگ ایسا پڑھتے ہیں لوگ ایسا پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی نے ایک بہت پیارا سوال کیا اور بڑا اہم سوال کیا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز الگ الگ طریقوں سے چاہے پھر وہ معاملہ ٹوپی کا ہو، ہاتھ باندھنے کا ہو، کھڑے ہونے کا ہو، سب بند جو بھی ہو، تو کئی الگ الگ طریقوں سے وہ کرتے ہیں. تو اس معاملے میں کیا ہے؟ تو اس معاملے میں میرا ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے کہ توحید ایک اللہ کو ماننے کے کتنے طریقے بتائیے. ایک اللہ کو ماننے کے کتنے طریقے ہیں؟ ایک. ٹھیک. اچھا زکوٰۃ دینے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2.5 3 3.5 4 5 آدھا 50% ایسا کچھ ہے؟ کتنے طریقے ہیں؟ حج کرنے کتنے طریقے ہیں؟ کتنے؟ پکا ایک ہے. اچھا روزہ رکھنے کتنے طریقے ہیں؟ اچھا یہ بھی پکا ہے بالکل. ٹھیک ہے. اچھا نماز پڑھنے کتنے طریقے ہیں؟ سوال سیدھا ہے. ارکان اسلام پورے گنائے میں نے آپ کو. توحید کا طریقہ ایک، روزے کا طریقہ ایک، زکوٰۃ کا طریقہ ایک، حج کا طریقہ ایک، نماز کا طریقہ کتنے ہونا چاہیے؟ بولیے. ایک عام عقل عام فہم انسان بولتا ہے ایک ہی ہو سکتا ہے وہ. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے وضو کا طریقہ سکھایا. رسول اللہ جو بھی عمل کرتے چاہے غسل کا ہو، وضو کا ہو، ساری وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا. تو کیا اللہ کے رسول کو نماز کا طریقہ نہ بتایا گیا ہوگا؟ تو وہ طریقہ بھی ہوگا ایک جسے سنت ہم کہتے ہیں. اب سوال یہ اتنے طریقے رائج ہیں، اس میں سے کیا سنت ہوں گی؟ تو میرا ایک دوسرا سوال ہے اس پر کہ ہم جو نماز آج پڑھتے ہیں ایسی کیوں پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیے. ہم جو نماز آج پڑھتے ہیں ایسی کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ میں بالکل سادہ سوال ہے. ہم جو آج نماز پڑھتے ہیں ایسی کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے محلے میں سب ایسی پڑھتے، میں ایسی پڑھتا. بالکل یہ ایسے ہی جواب ہوگا. بہت ہم میں سے کم لوگ ہیں جس نے ان فرائض کی تحقیق کی کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں. یہ فرائض کو پڑھا ہوگا کہ یہ فرائض ایسا کیوں ہے. یہ فرائض رب العزت نے مجھ پر نماز فرض کی تو کیسی ہونا چاہیے. ہم میں سے بہت چند لوگ ہیں جس نے پڑھا ہے اس کے بارے میں. یہ لا علمی نے سب ہم پر لا کے جو تھوپا، یہ سب لا علمی نے تھوپا. اور 4 اور 6 اور 8 اور 10 اور پتہ نہیں کتنے طریقے ایجاد کر لیے ہم نے. بہرحال عام عقل یہی کہتی ہے دین اسلام ایک، اس کا رسول ایک، اس کی کتاب ایک، اس کا حج ایک، اس کا روزہ ایک، اس کی زکوٰۃ ایک، اور اس کی توحید ایک. تو اس کی نماز بھی ایک ہونا چاہیے. اس کی نماز ایک. اب کیا صحیح طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ میں جواب نہیں دوں گا آپ کو، سمجھ. یہ آپ کو پڑھنا ہوگا، یہ ہم کو پڑھنا ہوگا نا. میرے فرائض کا مسئلہ ہے نا، میری نماز قبول کرانے کا مسئلہ ہے نا. کتنی جستجو ہونا میرے لیے کہ ایک فرض عمل کیا وہ سنت کے مطابق ہے نہیں ہے. اس کی جستجو مجھے ہونا چاہیے، آپ کو ہونا چاہیے. ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کی جستجو ہونا چاہیے. ہر شخص تحقیق کرے کہ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں تو کیوں پڑھتا ہوں، اور اگر کتاب و سنت سے وہ ملتا ہے اس کا ثبوت تو بالکل پڑھتے رہیے. اور نہیں ملتا ہے تو یہ اور وہ سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ اور بڑے اور چھوٹے اور اتنے زیادہ لوگ اور اتنے کم لوگ، یہ کوئی دلیل نہیں بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں اکثریت جو کرتے ہیں وہ کرو. میں یہ سوال کرتا ہوں رسول اللہ کے دور میں اکثریت شرک پہ تھی توحید پر تھی؟ رسول اللہ نے کیا کرنا چاہیے تھا پھر؟ اکیلا ایک وہی شخص پورے مکہ میں اٹھا، پورے دنیا میں اٹھا اور سب کو توحید کی دعوت دے رہا ہے اور نفی کر رہا ہے ان کی شرک کی. اکیلا شخص. حکمت تو یہ تھی کہ بھائی خاموش بیٹھ جاؤ، تم اکیلے ہی بول رہے، کیوں بول رہے؟ حکمت تو یہ تھی نا میں خاموش، اکیلے تو ہے تم بول رہے، بیٹھ جاؤ خاموش. نہیں، حق بات ایک ہو یا لاکھ ہو یا کروڑ لوگ بولے، حق بات ہوتی ہے. اس میں کوئی تعداد نہیں مانی جاتی. 313 حق پر تھے، 1000 حق پر تھے. تعداد تو زیادہ کی ہونا چاہیے نا. ڈیموکریٹک سسٹم چلتا ہے، زیادہ جو کرتے وہ چلتا ہے بس. تو جب ڈیموکریٹک سسٹم اسلام میں لاگو ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 49 گھوڑے اور 51 گدھے جیت کے آ جاتے ہیں پھر. اس لیے کہ تعداد زیادہ کی دیکھنا پڑتی ہے. گدھے ہوتے 51 لیکن جیت جاتے ہیں 49 گھوڑے بیچارے 49 ہار جاتے ہیں. تو تعداد نہیں ہوتی. تو ہر شخص کوشش کرے کہ میں ایسا عمل کیوں کرتا ہوں خود جانوں. جیسا زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، روزوں کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں، نماز کی بھی تحقیق کرے اور اس کے بعد پھر بات کرے تو اس میں کوئی دم ہوگا. ورنہ انہوں نے بولا مولانا انہوں نے ایسا بول دیا کل کے درس میں، مولانا بولے نہیں وہ غلط ہے ان کو بولو. وہ فیض بھائی انہوں ایسا بول رہے تھے، نہیں وہ غلط ہے ان کو بولو. مولانا انہوں ایسا بولے تم غلط ہے نہیں. اور وہ بولتا میں اسلامی چھوڑ دیتا یہ دونوں کے چکر کے اندر. ہاں ہوتا ہے ایسا. ارے بھائی اپنا دین ہے، خود تحقیق کرو. اس کے لیے کیوں چھوڑ رہے ہو تم اس کو؟
تو ہر شخص خود جاننے کی کوشش کریں کہ میں ایسی نماز کیوں پڑھتا ہوں اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے. ہاں ایک بڑا اہم سوال تھا، وہ 3-4 دن سے بار بار آ رہا تھا لیکن میں بھول گیا تھا. پارلے جی کے تعلق سے تھا، وہ سینسیٹیو ایشو ہے بہت. پارلے جی اگر ختم ہو گیا مسئلہ ہو جائے گا نا. بہرحال کہ پارلے جی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہے فلاں ہے، یہ وہ یاد رکھیے سن لیجیے، بغور سن لیجیے. ای کوڈز کے تعلق سے سوال ہے. ای کوڈز الیکٹرانک کوڈز جو ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے ایک پرچہ شائع کیا تھا جس میں 400 ای کوڈز تھے. E101 سے لے کر E1400 اینڈ سم تھنگ تک انہوں نے پورے لکھ دیے اس میں جتنے ای کوڈز ہوتے ہیں، اور کہا کہ یہ سارے ای کوڈ حرام ہیں. اور دیوبند نے شائع کیا، نیچے دارالعلوم دیوبند، یاد رکھیے دیوبند نے اس کی نفی کی خود. کہا کہ ہم نے کوئی ایسا پرچہ ایشو نہیں کیا جس میں ہم نے کسی ای کوڈ کو حرام قرار دیا. پہلی چیز جو یہ پرچہ آیا سب سے پہلے دیوبند کے نام سے شائع ہوا تھا. یہ تقریباً 5 یا 6 سال پہلے ہوا، اور نیشنل میڈیا نے ایشو اٹھایا تھا پورا کہ دیوبند کون ہوتا ہے 400 چیزوں کو حرام قرار دینے والا. اور سارے علماء نے کہا یہ ہم سے نہیں چھپا، کسی نے ہمارا نام استعمال کیا. پہلی چیز یہ وضاحت کر دیا میں نے. دوسرا ای کوڈ ہے کیا اور کیوں حرام ہے. اب دیکھیے کیوں حرام ہے، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. جو لوگ بول رہے ہیں حرام ہے، کیوں حرام ہے. ایک خان صاحب تھے، بالکل بتا رہا ہوں، یہی ہے اس کی دلیل، نیچے دلیل ہے اس میں. ایک خان صاحب تھے جو جاب کرنے فرانس گئے. ایک خان صاحب تھے جاب کرنے فرانس گئے. فرانس میں جب وہ گئے کمپنی میں کام کرنے تو کمپنی نے ای کوڈز لکھی. خان صاحب نے پوچھے یہ ای کوڈز کیا ہے. کمپنی نے بولی ہم بتا نہیں سکتے. خان صاحب نے بولا ہاں کچھ تو بھی گڑبڑ ہے، ای کوڈز حرام. یہ دلیل ہے اس کے نیچے لکھی ہوتی. خان صاحب نے، ارے میں بولتا ہوں یہ کون ہے یہ خان صاحب جس کی شخصیت ہی نہیں معلوم ہو اور وہ ہمیں حرام اور حلال کے فتوے دیں گا. دوسرا اگر میں آپ کے گھر میں آؤں اور کہوں یہ دروازہ کھول کے بتاؤ، یہ دروازہ کھول کے بتاؤ، بولے نہیں بتا سکتا، ہاں کچھ تو بھی حرام چل رہا اندر. دروازہ بند کیوں ہے، کھلا ہونا چاہیے تھا. میں نے جب کہا ارے بھائی ماں ہے بہنیں ہیں، پردے کا مسئلہ ہے یار، تم ایسا کیسے بول رہے حرام چل رہا اندر. نہیں تم نے کھولے کیوں نہیں، حرام ہے کچھ تو بھی اندر. یہ ایسی فتویٰ ہوا کہ ای کوڈز کیا ہے بولو، نہیں بولے حرام ہو گیا. اور 400 پروڈکٹ چھاپ دیے. ایسا کچھ بھی نہیں یاد رکھی. کچھ لوگوں نے بیچاروں نے صابن استعمال کرنا چھوڑ دیا. ایک صاحب ایک دن ملے، پوری جلد پوری جو ہے اس پہ ایسا یوں کرے تو پوری اڑ رہی ہے وہ سوکھ کر. میں نے بولا یہ کیا کر لیے، تو بولے میں گیتا صابن سے نہارا آج. وہ کیمیکل کی کالی صابن اس سے نہارے ہو. میں کیوں، بولے وہ لکس میں یہ پامولیو میں وہ اس میں وہ، مولا گیتا میں بھی ہوں گا. پھر وہ گیتا کیسے بچ جائیں گی پھر جب لکس میں اس میں تو یہ تو میں نے نہیں سوچا. بولا میں وہ بھی چھوڑ دوں کیا. بے خوبی کام مت کرو، سوچو عقل لڑاؤ. حلال اور حرام کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے. کوئی دوسرا انسان کسی چیز کو حرام حلال نہیں کر جب تک کہ وہ دلیل نہ دے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے پارلے جی حرام ہے اس لیے کہ اس میں چربی ہے، تو پارلے جی کا ایک پوڑا بھی لے لے آپ نیچے جا کے، ایک جو بھی شخص کہہ رہا ہے اس کو دے دیجئے اور لیب ٹیسٹنگ کرا کے لا کے کل بول دیجئے. میں یہاں بول دوں گا حرام ہے. کل سمپل ایک دم. پک فیٹ ہے اس کے اندر، چربی ہے، پورک ہے، جو بھی آپ لا کے دے دیجئے. کل تصدیق ہو جاتی، اسلامک ریسرچ سینٹر اپنے نام سے چھاپیں گا اس کو. پھر تو یہاں آتے آپ بولتے نہیں وہ ایسا نہیں، انہوں نے بولے، میں تحقیق کر رہا. اگر آپ تحقیق کریں تو آپ نے پھیلائی کیوں بات. اور ہر کسی نے زیروکس کر کے بانٹا یہ پرچے. ایک صاحب ہمارے پاس آ گئے، کہا تم پیپسی پیتے؟ بولا کبھی کبھی کوئی پلائے تو پیتے، عموماً عادت تو نہیں ہے. حرام کام کرتے تم. کوک کولا پیتے؟ بولا کبھی. حرام کام کرتے تم. لگ استعمال کر کے حرام کام کرتے تم. پامولیو حرام کام کرتے تم. فلاں بولا بچا کیا حلال میرے میں، سب حرام ہو گیا میں پرچہ. تو بولے یہ 400 ای کوڈ، یہ 400 ای کوڈ سب حرام. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب یہ 400 ای کوڈ لے کر سپر مارکیٹ میں چل جائیے آپ اور ایک کوئی پروڈکٹ لائیے جو اس میں سے ایک میں نہ ہو. وہ پورے ای کوڈ لکھ دیے انہوں نے، اس میں 400 اتنے ہی ہے. وہ الیکٹرانک کوڈز کیا ہے یاد رکھیے. مسلمانوں نے ایک عجیب فطرت بنا لی، جب بھی کوئی چیز نہ سمجھو چال سازش ہے نا. موبائل آیا جب شروع میں سازش بولے کیسا، مسلمان کو ٹریس کریں گے اور ایک ایک کو شوٹ کریں گے. کہاں ہے معلوم ہو جاتا ہے موبائل سے. ہر نئی چیز کو ہم سازش سمجھتے ہیں ہمارے خلاف. اور یہ خود ایک سازش ہے کہ ہر کام میں ہم سازش سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے وہ کر دیا. اچھا کچھ بھی یہودیوں کی سازش، یہودیوں کو کیا کوئی فرصت نہیں، سازشی رچتے بیٹھتے ہیں کیا؟ صرف ان کے بھی کام کاج ہے یار، ان کے بھی دھندے بزنس ہے، کیسے سازشیں لکھتے بیٹھ رہے ہیں. تو اپنے نفس پہ حرام کر لے. یاد ہے کہ حرام حلال جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ واضح دلیل نہ ہے اس کی. ہاں واضح دلیل آپ لائیے انشاءاللہ عزیز، میں بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. بہرحال تو یہ بارلے جی کا مسئلہ حل ہوا. جی بھائی نے سوال کیا پرفیوم. بہرحال اگر سوال عنوان سے تعلق ہو تو بہتر ہے، پرفیوم مار سکتے ہیں آپ. جی جی
بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول اللہ سے اونچی آواز نہ کرے. آج کے پس منظر میں کیا ہے؟ تو آج کے پس منظر میں اس کا معنی ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے آگے کوئی بات نہ کہے. رسول اللہ کی بات آ گئی یہ چیز حرام، یہ حلال، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ طریقہ ہے، بس خلاص اس سے آگے نہیں جانا. یہ ہوا رسول سے اونچی آواز نہیں کرنا. آج کے پس منظر میں اس بات کو ہم اسی طرح جو انشاءاللہ عزیز جانیں گے. جی 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 ہاں بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. جی ہاں بھائی نے ایک سوال کیا اور اس میں ایک مثال بھی انہوں نے پوچھ لی مجھ سے کہ اگر سنت پہ ماننا آیت کے تحت سورہ حشر آیت نمبر 7 کے تحت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہ نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ. تو اس آیت کے تحت جو ہے یہ تو فرض ہوا نبی کے طریقے پہ چلنا. تو پھر یہ سنت موقعہ اور غیر موقعہ کیا ہوتا ہے؟ تو سنت موقعہ اور غیر موقعہ سب سے پہلے سمجھیے رسول اللہ نے ایک عمل ہمیشہ کیا اور ایک عمل کبھی کیا، اس کو بولتے ہیں سنت موقعہ اور غیر موقعہ. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ چھوڑ سکتے اور نہیں چھوڑ سکتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں. اب دوسرا چیز کہ جب میں نے کہا کہ سنت کو ماننا فرض ہے تو اس کا کیا معنی ہوا؟ کیا سنت نماز بھی فرض ہے یہ بولنا چاہ رہا ہوں کیا میں؟ نہیں، میں نے یہ بولنا چاہا کہ نماز فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو طریقہ رسول کا ہو. روزہ چاہے فرض ہو، سنت ہو یا نفل ہو وہ رسول کے طریقے سے. زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، فرض زکوٰۃ ہو یا نفل زکوٰۃ ہو، سنت کے مطابق ہو، ہے نا. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ازار پہنتے، پینٹ پاجامہ جو پہنتے نیچے سے وہ ٹخنے سے اونچا، اور مستحب جو عمل تھا رسول اللہ کا ہمیشہ کہ وہ آدھی مچھی تک لاتے تھے، پنڈلی جس کو کہتے ہیں آدھی پنڈلی تک. تو یہ ہوا سنت کا افضل. اور سب سے کم آپ کیا کر سکتے؟ ٹخنے تک. تو یہ چھوٹ ہے، اتنی چھوٹ ہے آپ کو، سمجھے. فرض نماز ہے سنت طریقے سے پڑھیں گے، سنت نماز آپ چھوڑ بھی دے تو چلیں گا، سمجھ رہے بات؟ اس کا گناہ نہیں ملے گا. لیکن سنت کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ملتا. یہ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ سنت عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہم کو. حالانکہ فرض بغیر سنت کے ادا نہیں ہوتا، سنت بغیر سنت کے ادا، نفل بغیر سنت کے ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے ایک مثال پوچھ لی اس میں مجھ سے کہ داڑھی رکھنا پھر کس اس میں آئیں گا داڑھی کے تعلق سے. تو یاد رکھ لیجیے سب سے پہلی چیز کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے بول کر. یاد رکھیے داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے. بالکل ایک بہت غلط فہمی رہتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے. سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے. معلوم ہے آپ کو؟ یہ فرض ہے، سنت نہیں ہے. یہ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. کیا قرآن سے ہٹ کر بھی کوئی چیزیں ہم پر فرض ہوتی ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دے دے تو لے لو، روک دے تو رک جاؤ. بات واضح. ٹھیک ہے. ایک صاحب نے اسی مسئلے پہ جب میں نے درس میں کہا کہ داڑھی رکھنا، ازار اونچا پہننا یہ سنت نہیں ہے، واجب یا فرض ہے، دونوں ہی قول علماء کے واجب یا فرض ہے، تو بڑے لڑ پڑے. اور ان کے بچے نے گھر پہ آ کے بول دیا ابا واجب یا فرض ہے چھوڑ دو، یہ سب سنت سنت بول کے تم چھوڑتے. تو حضرت بولے لاؤ ان کو بلاؤ، بولے مولانا کو. انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا آئیے گھر ملنے. ہاں ملنے کی نیت سے چلے گئے. اب جب گئے تو پوری محفل جمی ہوئی گھر میں. بالکل آؤ بیٹا. اب جب اندر گئے، اچھا یہ ہے جناب عمر دیکھو والے باتیں اتنی اڑی کرتے تم، چلو ادھر آؤ، 4-5 سال پہلے کی بات، ادھر آؤ. اب جا کے بیٹھ کے سلام علام کیا. میں بھی ڈر گیا، بولا دعوت ہے یا میری دعوت ہے؟ بیٹھ گیا. آپ نے کہا فلاں درس میں کہ داڑھی رکھنا ازار یہ واجب یا فرض ہے، اس کی کوئی دلیل؟ اور کیا قرآن سے ہٹ کے بھی کوئی چیز فرض ہوتی ہے آپ کے نزدیک؟ تو میں نے کہا نہیں. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو کہا ہمارے نزدیک قرآن سے ہٹ کے کوئی چیز فرض نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، میں اس بات کو میں مان لیتا ہوں. اچھا قرآن اگر کوئی حکم دے تو اس کا ماننا کیسا ہے؟ تو کہا یہ تو فرض ہو جائے گا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی جو دے دے لے لو، اس سے جس سے روک دے رک جاؤ. یہ فرض ہوا یا سنت ہوا؟ یہ دوسرے معاملات نہیں بولے ایسا نماز جو نبی نے نماز دی ہم کو لا کے، نبی نے زکوٰۃ دی لا کر، یہ ہے اس سے مراد. والے یہ دوسری چیزیں نہیں آپ جو بول رہے بولے. اگر ٹھیک ہے یہ بھی میں مان لیتا ہوں. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی نے زنا کیا، میں نے سوال کیا زنا کیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو بولے شادی شدہ ہوں گا تو سنسار کر دیں گے سزائے موت، اور غیر شادی شدہ ہوں گا تو 100 کوڑے لگائیں گے. کوڑے. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات میں مانتا ہوں. اچھا یہ عمل فرض ہے یا سنت ہے؟ مطلب کوئی یہ عمل فرض ہے یا سنت ہے؟ مطلب ایک آدمی زنا کرے تو سنسار کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ تو بولے فرض ہے. اور غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگانا فرض ہے یا سنت ہے؟ بولے فرض ہے. میں نے کہا قرآن میں کہاں یہ باتیں بتا دیجیے مجھے کہ سنسار کرنا شادی شدہ کو اور غیر شادی کوڑے لگانا؟ سورہ نور میں کھٹ 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 آیت کھولی، سورہ نور آیت نمبر 2-3-4. اور جو زنا کرے تم میں سے غیر شادی شدہ ان کو 100 کوڑے لگاؤ. لیکن شادی شدہ کہاں؟ میں نے کہا غیر شادی شدہ کا مسئلہ یہ تو ہاں یہ کہاں تفسیر میں نہیں. دیکھیے تفسیر میں اللہ کے رسول نے جو شادی شدہ تھے ان کو سنسار کیا، نہیں تو حدیث ہے نا سنت ہے، یہ فرض کہاں ہے؟
حدیث کو ماننا تو سنت ہے نا. تو غیر شادی شدہ کو سزائے سنگسار نہیں دے سکتے, کہ تو قرآن نے سنگسار نہیں کہا. قرآن نے کیا کہا؟ کوڑے لگاؤ. وہ تو غیر شادی شدہ کے لیے نہیں, غیر شادی شدہ کا عمل ہے وہ. تو شادی شدہ والا عمل کہاں ہے؟ تو کہا حدیث میں. تو حدیث کو ماننا فرض ہوا سنت ہوا؟ تو کہا یہاں فرض ہو گیا, ہوا نا فرض. اسی طرح وہ عمل جو رسول اللہ حکم دے کیا کرو, فرض ہو جاتا ہو. کس آیت کے تحت؟ سورہ حج آیت نمبر 7 کی تحت فرض ہو جاتا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی جو دے اسے لے لو. اب جب حکمی حدیث آئے, حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, سنت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے قولی سنت جس میں رسول اللہ حکم دے, یا جس کو حکمی کہتے ہیں, اس کو عام زبان حکمی سنت. دوسرا فعلی سنت جس کو کرتا دیکھا گیا رسول اللہ کو. اور تیسرا تقریری سنت, آپ کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ نے کچھ نہ کہا, یہ بھی سنت بن جاتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو حکمی سنت ہے جس میں قول آتا ہے کرو, یہ فرض ہو جاتی ہے اس آیت کے تحت. وما آتاکم الرسول, دیا نا رسول, حکم دیا کرو کرو. اور داڑھی کے تعلق سے کم و بیش 5 صحیح روایتیں آتی ہیں. رسول اللہ ایک میں فرماتے ہیں اپنے مونچھوں کو تراشو داڑھی کو رکھو. دوسری روایت میں فرماتے ہیں اپنی مونچھوں کو تراشو داڑھی کو چھوڑ دو, اہل کتاب سے الگ دکھو. تیسری روایت میں فرماتے ہیں اپنی مونچھوں کو تراشو داڑھی کو چھوڑ دو, مجوسیوں سے الگ دکھو. ہے نا. تو ایسی کئی روایتیں حکمی ہے, سیدھا چھوڑ دو وہ کرو. اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے. یاد رکھیے چیز چھوٹی سی ہے لیکن علامت بہت بڑی ہے. جھنڈا ایک فوج کا بہت چھوٹا رہتا, علامت بہت بڑی رہتا, لیکن وہ پوری فوج کی طرف سے رہنمائی کرتا. چھوٹا جھنڈا, جھنڈے کی حیثیت رہتی ہے ایک فوج کی, یعنی پوری فوج کی وہ رہبری کرتا, یہ ہے علامت ہے وہ. تو چیز چھوٹی ہے لیکن فرض ہے اپنے آپ میں, فرائض کے درجے واجبات کے درجے میں, لیکن یہ اظہار کرتی ہے, علامت اظہار کرتی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کون ہیں. اور وہ لوگ جو کسی تجارت, کسی مال, کسی جاب کی وجہ سے چھوڑتے ہیں, ان کا تو عقیدہ ہی خراب ہے اللہ کے تعلق سے. جو یہ سمجھے کہ کوئی تجارت کوئی مال میں اسلام کو چھوڑ کر مجھے ملیں گا, ایسی تجارت ایسی مال پہ لات مارتے ہیں. جو دنیا تو بنا دیں گا, آخرت ستیہ کر دیں گا, مرتے ہی خراب کر دیں گا آخرت. دنیا بھی جو ہے تنگ کر دی جائیں گی, خبر میں سوال و جواب, اور آخرت میں جہنم میں ڈال دی جائیں گے. یہ تو بہت کم عقیدے, بہت گئے گزرے عقیدے کی. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم بہت برے ماحول میں ہیں, داڑھی رکھیں گے تو شناخت ہو جائیں گی. یاد رکھیے بات, ایک مسلمان کی شناخت ہو ہی جاتی ہے. اگر چہرے سے نہ ہو تو پینٹ اتار کے کر لی جاتی ہے. پھنسنا تو ہے, جب موت کا وقت آیا پکڑے گئے تو پہچان تو ہونا ہی ہے. بھائی میں ایسا گھوموں گا تو میں کوئی نہیں پہچانیں گا, پتلون اتار کے ماریں گے, کیا ہی بے حیائی والی موت رہیں گی. عزت کی موت بنیں گا داڑھی رکھ کر دین کے لیے, اور پینٹ اتار کے مارا جائیں گا, بھاگنا بھی نہیں آئیں گا, اور بھاگیں گا تو پوری دنیا دیکھیں گی. اور مطلب بچنا نہیں ہے ایک مسلمان نے کہیں سے بھی. وہ سمجھ رہے میں بچ جاؤں گا, بڑا میری بات ہوں گی. اور جو یہ سمجھتے نوکری اور یہ اور بزنس تجارت, اللہ ہی ان کا نگہبان, ان کا تو عقیدہ ہی خراب ہے اللہ کی طرف. اللہ کو رزاق مانتے نہیں مانتے ہم. رزاق کس کو بولتے ہیں؟ رزق دینے والا. وہ رزق دینے والا بیٹھا ہے جو تمام دنیا کو رزق دیتا ہے. رسول اللہ حدیث میں فرماتے ہیں پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ, اللہ پر توکل کر کے, شام گھر جو پیٹ بھر کر آتے ہیں. پرندے توکل سے نکلتے ہیں گھروں سے, لیکن حدیث میں جو خاص چیز ہے وہ یاد رکھیں, نکلتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے توکل نہیں کرتے ہیں, نکلتے ہیں توکل کر کے اللہ پر بھر پیٹ آتے ہیں. تو کیا آپ نے اس کو سمجھا آپ کا رازق, جو اس کے لیے آپ نے شریعت کو ترک کیا اتنے بڑے عمل کو. اور یاد رکھیے بات میں نے کل بھی دہرائی, آج بھی دہراتا ہوں. اکثر کالج اور اسکولس کے اندر بہت سے بچے جن کو داڑھی کاٹنا پڑتا ہے کہ تو رولز بنا دیے گئے, اس کا ذمہ دار وہ مسلمان ہے جو داڑھی نہیں رکھتا. اس لیے کہ اکثر یہ تو بولتے دیکھو تمہارے سب تو نہیں رکھتے, تم اکیلے رکھ کے گھوم رہے, پورا کالج خراب ہو رہا ہمارا, آتنکوادی دکھ رہے تم پھرتے ہو کالج کے اندر, کاٹو. تو یہ جو بغیر داڑھی والے ہیں نا, یہ وجہ بنے بیچارے اس کے ایک عمل کے, اور اس کا عذاب کس پر آئیں گا؟ ان سب پر جن کی وجہ سے اس کو عمل چھوڑنا پڑا. حتیٰ کہ مسلمان لڑکیوں کو آج برقع چھوڑنے میں مجبوری کیا, اسکارف تک باندھنے نہیں جا رہا ہے کالجز کے اندر. مجھ سے سوالات آتے ہیں میڈیکل کالج, اسکارف نہیں باندھنے دیا جا رہا ہے, کیوں؟ اس کی وجہ وہ لڑکیاں جو اسکارف باندھ کے نہیں آتی, اس نے کہا یہ بھی تو مسلمان ہیں, یہ نہیں باندھتے نا, تم کیوں باندھتے ہو؟ تو اس کا گناہ کس پہ گیا؟ یاد رکھیے, ایک عورت, مسلمان عورت جو با حیا ہے, اس کا پردہ اگر کسی اور کی وجہ سے اترے, کتنا بڑا گناہ اندازہ لگائیے. خود کے پردے کا اور دوسرے کا, خود کی داڑھی کا اور دوسرے کا. ایسا مت کیجیے. اللہ کے لیے سمجھیے دین اسلام کو, اس کی اہمیت کو اور اس کے اعمال کو. اور یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے, بہت اہم عمل ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ داڑھی والوں کے فلاں عمل سے بدزن ہوتے ہیں, فلاں داڑھی والے ایسے رہتے, بہت داڑھی والے دیکھے,
نعوذ باللہ ایسے الفاظ کبھی نہ ادا کرے، اس لیے کہ بہت داڑھی والوں میں آدم بھی ہیں جو علیہ السلام ہیں، اور نوح بھی ہے جو علیہ السلام ہے، اور ابراہیم بھی ہے علیہ السلام، وہ بھی داڑھی والے، اور موسیٰ بھی ہے، اور عیسیٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، اور سارے صحابہ ہیں، اور تابعین ہیں، ہمارے امام ہیں، اور امت مسلمہ کی ساری متقی نسل سب ایسی ہے داڑھی۔ بہت دیکھے بولنا، نہیں تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ابھی، دیکھیے اگر تم بولتے سوچتے الزام کہاں تک لگتا ہے جا جا کر واللہ۔ اور دوسرا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں خوبصورت دکھتا ہوں، خوبصورت دکھتا ہوں، تو ایسے خوبصورت عورتیں دکھتی ہیں، مرد کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے، سمجھ رہے نا؟ ایسی خوبصورت عورتیں دکھتی ہے، مرد کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی بغیر داڑھی کی خوبصورت نہیں ہو سکتا، اور وہ کون تھا؟ کون تھے؟ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار جو عورتوں نے کہا کہ یوسف تو جو ہے سب سے خوبصورت تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہا کہ اگر وہ یوسف کی عورتیں یوسف کے بدلے اگر میرے رسول کو، میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو وہ انگلیاں نہیں کاٹتی، اپنا کلیجہ کاٹ لیتی نکال کر۔ تو دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی نہیں ہوتا اس کے بغیر، تو اب اگر جو خوبصورتی سمجھتے ہیں وہ بدصورت ہے، لیکن دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی اس کے بغیر خوبصورت نہیں ہو سکتا، جو مائی عائشہ کا قول ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کسی کا اس سے ہٹ کر عقیدہ ہو تو وہ کلمہ پڑھ لے اپنے ایمان کے تعلق سے۔ سب سے خوبصورت آدمی بغیر داڑھی کے نہیں ہو سکتا، تو اب دنیا میں کوئی خوبصورتی کا نعرہ نہ رچے، کوئی کام دھندے کا نعرہ نہ رچے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ میں نے پھر کہا نا، ہے چھوٹی لیکن بڑی علامت ہے، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے، آپ کو عزت اور وقار دیتی ہے چیز، معلوم ہے؟ آپ ٹرینوں میں چڑھ جائیے، گاڑیوں میں چڑھ جائیے، لوگ آپ کو جگہ دیتے ہیں، آئیے مولانا بیٹھیے، اتنے میڈیا کی بدنامی کے باوجود عزت ملتی ہے، داڑھی دلاتی ہے۔ آج آپ ٹرینوں اور بستیوں اور سفر کیجئے، عورتیں آپ پر اعتماد کرتی ہیں۔ ایک بس میں ایک ہی جگہ ہے، کسی کو نہیں بیٹھنے دیں گے وہ، لیکن ایک داڑھی مولانا بیٹھ جائیے آپ ادھر کو، مثلا کیوں تو وہ بولیں گے دوسرا کوئی آنے سے اچھا مولانا بیٹھیں گے میرے پاس۔ یہ آپ کو عزت دلاتا ہے، وقار دلاتا ہے، اور یہ آپ کی شناخت ہے، یہ شناخت ہے۔ جب آپ پھنسو گے کسی جگہ تو کس کو معلوم کون مر رہا اور کس کو مارا جا رہا، لیکن جب شناخت دیکھیں گے یہ ہمارا آدمی ہے تو آپ دیکھیے آپ کو مدد آتی ہے، اللہ کی مدد، انسانوں کی مدد، اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے۔ شناخت ہو کون ہے آپ، شناختی کارڈ ہی نہیں تب کیا کریں گے آگے، کوئی معلوم ہی نہیں کون ہے، بولیں گے اور پٹنے تو بہت کفار دکھ رہا خطرناک، تو مارو اس کو سامنے، اور یہ بھی جا کے دو لگائیں گے اور بعد میں اپنا بھائی تھا وہ بول رہا تھا اللہ کی قسم، تو آئیڈینٹی نہیں ہے نا، کارڈ نہیں ہے تو پھٹکے سے پڑھنے والے۔ شناخت ہے، عزت ہے، رتبہ دلاتی ہے، خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، یاد رکھیے یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ عورتیں پسند نہیں کرتی داڑھی والے آدمیوں کو، اور یہ سب فالتو باتیں، یاد رکھیے یہ فالتو باتیں ہیں۔ اس کے تعلق سے بڑے وہ جو ہے آپ کو میں وہ بتا سکتا ہوں، ایسے سینسیکس جس کے اندر جو ایسے لوگوں نے وہ کیا کہ تجزیہ لوگوں کو پکڑ کے آپ کو کیسے لوگ پسند ہیں، کن لوگوں پر آپ اعتماد کرتے ہیں، تو فلاں 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 ایسے لوگوں پر جو فلاں اور فلاں ہوں، اس پہ مسلمان کا نام بڑا آگے، حتیٰ کئی لوگوں کو بولتے دیکھا گیا کہ ارے وہ دیکھو فلاں آدمی داڑھی والا اتنا زبردست، غیر مسلم بولتے ہیں لڑکیاں، دیکھو مسلمان ہے داڑھی والا کیا دکھتا ہے، تم تو میرے کو عجیب ہی دکھتے، تم تو مرد ہی نہیں دکھتے اور یہ نہیں دکھتے۔ یہ عزت دلاتی ہے، یہ چیز وقار دلاتی ہے، رتبہ دیتی ہے، اور کیا نہیں اس کے فائدے دنیا بھی ہیں اور کیا نہیں فائدے اس کے اخروی ہے، کہ یہ ایک ایسی سنت ہے ہمیشہ لٹکی ہوئے فری ثواب دے رہی، سورے بھی تو ثواب، اٹھے بھی تو ثواب، جاگرے بھی تو ثواب، جا رہے بھی تو ثواب، مر بھی گئے تو ثواب، خبر میں جب تک جب بھی ثواب دے رہی، اور اٹھیں گے بھی تو اسی، خیر وہاں تو صاف ہوں گی۔ کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ وہ اصل بولے تو ہم داڑھی کیوں کاٹ کے گھومتے کہ قیامت والی ہم صورت اختیار کرتے، قیامت دن حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان بنا داڑھی کیے اور بنا ختنہ کیا ہوا ہوں گا، تو داڑھی بھی نہیں ہوگی اور ختنہ بھی نہیں ہوں گی، تو مولانا ہم وہ آخرت کی جھلک میں گھومتے دنیا کے اندر کہ ہم ابھی رکھ لیتے ہیں، تو پھر میرا جواب ان کو یہ ہے کہ آخرت میں ہم بنا داڑھی کے، بنا ختنہ کے، بنا کپڑوں کے ہوں گے، تو پوری جھلک اختیار کرنا دنیا میں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں، کمپلیٹ۔ ہاں بہرحال خیر، پھر میں کہوں گا کہ پھر ایک کہوں گا کہ آپ اس کو غور و فکر کریں، سوچیں اور سمجھیں، اور تہیہ کریں کہ اب میں داڑھی نہیں کاٹوں گا جو کاٹتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ دیکھیے اللہ کی مدد آئیں گی، کچھ لوگ تو انشاءاللہ بھی نہیں بولتے، نکو بابا پھنس جاؤں گا، اچھا انشاءاللہ نہیں بولے، ایک توبہ کی نیت بھی نہ ہو اور کل مر گئے تو، آج نیت بھی نہیں کہ اس میں توبہ کی کہ میں، اور کل مر گئے تو حرام کاری میں آئیں گی یہ چیز، ایک کنٹینیو حرام۔ جی کیا اس نے کہا ایوب کہاں، ایوب
ساؤنڈ کا تو سیکنڈ والے اسپیکر کا فرسٹ بٹن کتنا ہے, 4 پر ہے یا 3.5 پر ہے اس کا پہلا بٹن؟ سیکنڈ اس کا 4 ہے نا, 4.5 کر دو اس. بہرحال ایک مختصر سوال تھا کہ کیا بغیر ٹوپی کے کیا ٹوپی پہننا نماز میں ضروری ہے؟ ہاں ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تو بہرحال اگر اس کا جواب چاہیے تو ایک لائن میں یہ ہے کہ بغیر ٹوپی کی بھی نماز ہو جاتی ہے. بہرحال لیکن سر ڈھانکنا یہ رسول اللہ کی سنت رہی, سر ڈھانکنا صحابوں کا طریقہ رہا, سر ڈھانکنا اماموں اور محدثین کا طریقہ رہا. بہرحال لیکن اگر شرعی اصطلاح میں آپ پوچھیں کیا اس سے نماز کا ہونا نہیں ہونے پہ حرف آتا ہے تو نماز بہرحال اس کے بغیر بھی درست ہے. لیکن میں یہ کہوں گا آپ ٹوپی ضرور پہنیے, اس لیے کہ پھر یہ بھی ایک آئیڈینٹی ہے اور ایک شناخت ہے آپ کی, تو اس کو مت چھوڑیے اس لیے کہ پھر یہاں بھی ایک پرابلم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک شناخت ہے, اس کو رکھیے. لیکن بہرحال شرعی عذر ہے تو بنا اس کے بھی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو پہن سکتا ہے ضرور پہنے, اس لیے کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. سر ڈھکنا رسول اللہ کی سنت ہے, ٹوپی پہننا سنت میں نہیں کہوں گا. سر ڈھکنا رسول اللہ کی سنت ہے, امامہ پہننا آپ کی اگر سنت ہے. اگر سنت ہونا آپ کو ایگزیکٹ کس سے رکھتے تو رسول اللہ حدیث والا ٹوپی پہنتے اور ٹوپی پر امامہ باندھتے. تو اگر سنت پہ عین کرنا ہے تو ٹوپی امامہ, اور سر ڈھکنے والی سنت تو خیر بہرحال یہ باقی رہے گی, سر ڈھکنا بھی سنت ہے. جی 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 میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ کرسچن پادری بھی جبہ پہنتا ہے اور عرب جو ہے عموماً وہ بھی جبہ پہنتے. تو اس میں یہ چیز آپ جان لیجئے کہ عربوں سے یہ کرسچن پادریوں نے سیکھا جبہ پہننا, ہم نے ان سے نہیں سیکھا. تو اگر امت مسلمہ کی کچھ چیزیں اگر غیر مسلم لے لیں گے تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. پوپ بالکل ہاں کوئی بھی, اس لیے کہ یہ جو جھبا تھا یہ اصل بولے تو عربوں کا بھی نہیں, اصل یہ جھبا جو آیا یہ جو افریقن جو علاقہ تھا تونیشیا یا مراکش, اس کے اندر ہی لباس عام تھا. جب عربوں نے یہاں حکومت کی نہیں لباس پسند آیا, بڑا بہت آسان تھا, صرف اوپر سے ڈال لیا, کشادہ تھا اور ہوا بھی دیتا تھا اور سارے اس کو جو تکلیف ہے اوڑھ لیا, لپیٹ لیا, کبھی بچھا لیا, کبھی سو گئے, بہت بڑا بھی ہوا کرتا. اس کے بڑے فوائد تھے, انہوں نے اس کو اپنا لیا, پہلی چیز. دوسرا اس کے بعد کیا ہوا, الازہر کے اندر یہ ایوارڈ کے طور پہ دیا جاتا, جو لوگ پڑھ کر عالمیت یا اس طرح کرتے ان کو پہنایا جاتا, اور وہیں سے عیسائی دنیا نے لیا, ہم سے لیا ہو. تو ظاہر سی بات اگر کوئی عمل ہمارا عیسائی لے تو عمل ہم نہیں چھوڑ سکتے. جیسا پورے یہودی داڑھی رکھتے ہیں تو کیا ہم داڑھی رکھنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, وہ عمل ہمارا انہوں نے لیا نا, تو ظاہر سی بات ہے ہم پہلے تھے اس معاملے میں, تو لہٰذا وہ جبہ پہننا جو ہے کسی قوم کی مشابہت میں نہیں آئیں گا. ہاں اس کے لیے وہ حرام ہے کہ تو وہ ہمارا ایک چیز پہنتا اس کے دین کے اندر, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے اسلام میں وہ ٹوپی پہنتے کبھی کبھار تھوڑی سی پیچھے والی. بہرحال وہ انہوں نے ہم سے لیا, ہم نے ان سے یہ سب چیزیں نہیں لی. کوئی خاص سوال ہے اس کے اندر؟ جلدی سے دے دوں انشاءاللہ, بس 1-2 سوال اور اس کے بعد اگلی نشست ہم کو لینا, چونکہ 2 بجے جماعت ہوتی ہے. جی پھر بھائی نے ایک سوال کیا, اللہ کے رسول کا نماز کا طریقہ صحیح حدیث سے بتائیے. انشاءاللہ عزیز میرا ایک درس جو ہے آخری 29 سپٹمبر کو ہے, نماز کے مسائل انشاءاللہ اس میں رکھنے کی کوشش کروں گا. جی بھائی نے کہا کہ کیا سنت کو چھوڑنے سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 میں نے تلاوت کی. تو ہاں اگر ایک شخص سنت کو بار بار ترک کرتا رہے اور اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھے, اپنی زندگی میں کوئی معنی نہ سمجھے اور اس کو اسی فالتو قسم کی چیز سمجھے, تو ظاہر سی بات ہے نفاق کی علامت ہے اور منافق کافر ہوتا ہے. جیسا اللہ نے خود فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اگر یہ پلٹ جائے تو اللہ اسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہے کہ بتائیے؟ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, صحابیات ویسے ہی نماز پڑھتی جیسا صحابہ نماز پڑھتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے نبی بن کر آئے تھے, مرد اور عورتوں کے لیے. ظاہر سی بات ان کے سارے عمل دونوں کے لیے ہی تھے. اسی طرح ام دردہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا, جو ایک بڑی مشہور صحابیہ ہے, وہ ویسے ہی نماز پڑھتی جیسے عورتیں مطلب مرد پڑھا کرتے. تو پتہ چلا اس حدیث سے عورتوں اور مردوں کی نماز ایک جیسی. اسی طرح بعض مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام مذہب بہت باریکیوں کا ہے, جس میں انسان کو ناخن کیسے کاٹنا چاہیے یہ بھی کمپلشن ہے, اس لیے صرف اتنا فالو کرنا جتنا کر سکتے ہو اور باقی سارا جو ہے چھوڑ دینا, ان باریکیوں میں نہیں جانا. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ اسلام باریکی والا مذہب ہے. جو یہ کہتا ہے کہ اسلام باریکی والا مذہب ہے تو وہ مجھ سے آ کر ملے, اس نے دوسرے مذہبوں کا بھی جانا نہیں. اس کا مطلب جب آپ دوسرے مذہبوں کو دیکھیں گے تو بولیں گے الحمدللہ اس سے زیادہ آسان مذہب نہیں ہے, اس میں کوئی باریکی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں تو تیل کتنا اور شکر کتنی اور دال کتنی ڈالنا ہے اس کا تو کوانٹٹی ہے. یہاں آپ کو چھوٹ دیا اسلام نے, اس معاملے مکلف ہی نہیں رکھا ان سب معاملوں کے اندر. رکھا کہ آپ کو کتنا تیل چڑھانا, کتنی شکر دینا, کتنی ہلدی دینا, کتنا دینا, کیا آپ کو مکلف نہیں رکھا. اسلام نے جو چیزیں دیا یہ سب سے آسان ہے. اب کوئی اس کو باریک بولے
تو میں سمجھتا ہوں اس نے دوسرے ادیان دوسرے مذاہب کو نہیں جانا، ورنہ ایسے اقوال وہ نہیں کہتا۔ اسلام بہت آسان ہے، ہاں کچھ لوگوں نے اتنا اس کو بگاڑ کے پیش کیا کہ سامنے والا ڈر کے بولتا ہاں یار بہت خطرناک مذہب ہے، بہت باریک ہے۔ اگر مسلمان یہ سوچیں گے کہ اسلام باریک مذہب ہے تو غیر مسلموں کو کیا دعوت دیں گے اس دین کی، عمل کیا بلائیں گے؟ جو بولیں گے بھائی تم خود عمل نہیں کر سک رہے، میرے کو کیوں بلا رہے ایسی فضیلتیں میں جس میں تم خود پھنسے ہوئے، ہے نا؟ کتنی بری بات ہے۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ آسانی کرو، میں لوگوں کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، آسانی۔ تو کیا وہ مذہب، ہاں باریک اگر آپ سمجھ رہے کہ ناخن کاٹنا تھا، یہ ناخن تو آپ کو ویسے بھی کاٹنا ہے نا، ویسے ہی پھینکنا ہے کاٹ کر، لیکن اگر سنت کے مطابق ہو جائے تو ثواب دے رہا ہے نا آپ کو، تو کیا یہ باریک بھی بولیں گے اس کو؟ تو آپ کو فائدہ دے رہا ہے عمل اسلام کے اندر، یہ آپ اس طرح سے اس کو سوچیں۔ ایک سوال ہے انشاءاللہ، اور بس یہ ختم کروں گا انشاءاللہ، دوسرا بالکل انشاءاللہ بعد میں ہم وہ کر سکتے ہیں کہ از اسموکنگ حرام؟ رمضان کے بعد بھی درس چلتے جیسا اعلان ہوا، آپ اس درس میں اتوار کے دن 10:30 سے 11:30 اسلامک ریسرچ سینٹر کی لائبریری پچھلے ایک گلی پہلے اس میں آئیے انشاءاللہ، اتوار کے دن کم لوگ ہوتے ہیں، سوال جواب بہت لمبا چلتا ہے، آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ از اسموکنگ حرام؟ کیا حرام ہے؟ کیا سگریٹ پینا، اسموکنگ سے مراد سگریٹ، حقہ، اسموکنگ لفظ استعمال کیا، مطلب میں سگریٹ، حقہ اور ساری چیزیں اس میں شامل کر لیتا ہوں، یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یاد رکھیں۔ اس کے مکروہ ہونے کی جو وجوہات تھی علماء نے ختم کر دی۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ دیوبندی علماء نے ایک زمانے تک فتویٰ دیا کہ مکروہ ہے، میں دیوبند کے آپ کو فتوے بتا سکتا ہوں کہ اب انہوں نے اس کو حرام قرار دیا۔ دیوبند کے فتوے جو ابھی شائع ہوئے بالکل حال کے اندر انہوں نے کہا یہ حرام ہے، چونکہ یہی ایک وجہ تھی لوگوں کے پاس مکروہ بولنے کی، دیوبند نے کہا، اب دیوبند نے حرام قرار دیا۔ انہوں نے لکھا ہم نے اس سے پہلے اس کو مکروہ اس لیے قرار دیا گیا تھا، اس کے نقصانات ہم پر ظاہر نہیں تھے، آج اس کے نقصانات ہم پر ظاہر ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کو حرام قرار دینے میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔ بہرحال اب جب سگریٹ حرام تو وجہ کیا بنی سگریٹ حرام ہونے کی؟ اس کا پیپر، پف، اس کا کیا حرام ہے؟ تمباکو، تو گویا تمباکو کی ہر شے حرام ہے اسلام، ہر چیز، یاد رکھیے۔ مکروہ، اچھا مکروہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار کر لیے ٹھیک ہے، مکروہ بول کے بس اسی عمل میں ملوث ہے دن اور رات۔ کبھی کبھار مکروہ کی سوکھا، کبھی ہوگا ٹھیک ہے رات والا میں، دن اور رات ڈوبے ہوئے غرق ہوئے اس کے اندر۔ اور دیکھیے نا اللہ رب العزت نے کتنی اچھی زندگی دی، اچھی زندگی دی نا۔ بچہ پیدا ہوا خود سے پیخانہ پیشاب کرتا، آٹومیٹک نظام ہے اس کا، ارے کر دیے پوچھو، ارے کر دیے وہ، ہے نا آٹومیٹک۔ ایسی بری عادت ڈالا کہ اندر بھی جا کے تو جب تک جو چیز آٹومیٹک نکل رہی تھی اس کو بھی کیا کیا، ناکہ بندی کر دیا وہاں بھی۔ کیا عجیب بات ہے نا، کتنا لاچار ہے، کتنا بے بس ہے ایک مسلمان کہ پیخانہ بھی نہیں کر سکتا جب تک بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہتا۔ معلوم سگریٹ نہیں، بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہتا، پڑھ نہیں سکتا کوئی چیز، پڑھ نہیں سکتا۔ اگر میں بولوں یہ پڑھو، یہ یاد کرو، بتاؤ، بے چین ہو اٹھتا، تل مل کیا ہے وہ، کچھ تو بھی ہونا، ہاتھ تل مل، پیر سلسل، یہ وہ پریشان ہے۔ یہ روزے بھی ضائع کرنے کی وجہ بنتی، مانو، اور بہت سی بڑی باتوں تک ضائع کرنے کی وجہ بنتی۔ اور اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ دوسروں کو ہوا دیتے، خود تو پیتے چلیے ٹھیک ہے، آپ کا اپنا گناہ ہے، دوسروں کو نقصان دیتے اس سے، ہے نا۔ دیواریں خراب ہوتی ہیں اور گھر خراب ہوتے ہیں اور بدبو آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی جو شخص یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہوں۔ اور ابھی حدیث کہتے ہیں یہ اور یہ سے مراد پیاز اور لہسن رکھا ہوا تھا، جو یہ اور یہ کھا کر مسجد میں آئے وہ ہمارے مسجد میں نماز کو نہ آئے جو یہ کھائے، اس لیے کہ اس کی بدبو آتی ہے کچا کھانے سے، جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایک دوسرے مومن کو بو آنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں بیڑی مارا آتے ہی آگے حضرت بھاگو، دور سے ہنس رہے تو ہنسی بھی کہیں کہیں جگہ ہنس نہیں سکتا نا۔ اب ایک انسان 5 اسٹار ہوٹل میں چل گیا سمجھو، ہنسو بولے تو یوں ہنستا ہوں، کیوں؟ پورے دانت سڑے ہوئے تمباکو کھانے سے، ہنس بھی نہیں سکتا کھل کر۔ دیکھیے آپ اچھے سوسائٹی میں چلے گیا تو ہنس رہا یوں ہنستا ہو، کیوں؟ تو ہر پورے دانت تمباکو سے خراب ہوئے، سگریٹ پینے سے 2 دانت جل گئے، ہے نا، عجیب حالت بنا لی۔ اتنی بہترین زندگی، اتنی اعلیٰ زندگی، خود کھاؤ آرام سے بذریعہ نکل رہا ہے، بلڈ پریشر اپنے کنٹرول میں، کوئی چیز نہیں، اور کس طرح سے انسان نے اپنے آپ کو ایک چیز کے سامنے غلام بنا کے رکھ دیا۔ غلام، پیسے دے کے غلامی اختیار کرنا ہے، پیسے دے کے، پیسے دو غلامی اختیار کرو۔ کہ ایک انسان کو وقت آ گیا کہ اس کو ایک بہت اہم کام کرنا ہے، وہاں بھی وہ مجبور، اس کا دماغ نہیں چلتا۔ ماں بیمار ہے ہاسپٹل میں جاؤ جلدی، وہاں دماغ نہیں چلتا، اس لیے کہ جب تک وہ ہاتھ میں آتی نہیں کچھ سوچ نہیں آتی۔ اندازہ لگائیے نا، وہاں بھی آپ مجبور اور قائل ہے کسی کی، حتیٰ کہ انسانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی، نکاح اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ چیز ہی ایسی، تو ایسی چیزوں کو اختیار مت کیجیے اور بچے بس خلاص ہی ہے۔
ہاں کسی کے تعلق سے کٹ گیٹ کے یحییٰ بھائی کے لیے کچھ خواتین انتظار کر رہی ہے، میری گزارش ہے کہ وہ چلے جائیں چونکہ خواتین باہر کھڑی ہیں۔ ایک بار اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ خواتین کے ساتھ آتے ہیں اور اگر وہ جانا چاہتی ہے تو آپ یہاں نہ بیٹھا کریں، آپ چل جایا کیجیے ان کے لیے۔ ایک کمپلین میرے پاس آئی تھی کہ ہمارے شوہر اٹھ کے آتے نہیں، بولتے ابھی تم وہیں رکو میں ذرا سن کے آتا۔ ایسا مت کیجیے اس لیے کہ وہ باہر کھڑی ہے بیچاری، یہ اچھی بات نہیں۔ اور میں نے اسی لیے جب بھی ادھر شروع ہوا تھا پہلے اعلان کیا تھا بغیر محرم کی وہ خاتون نہ آئیں، اب ظاہر سی بات آئیں گے، ان کو جانا ہے، ان کے مسائل ہے، کچھ اور ضروریات ہیں، اگر وہ جانا چاہے آپ فوراً ان کے چلے جائیں، ان کو انتظار نہ کرائیں، یہ بہت بری بات ہے۔ گو آپ کو تھوڑا کم علم حاصل ہوگا، اتوار کا درس آپ کے لیے باقی ہے، سال بھر جو چلے گا انشاءاللہ اس میں آ کر آپ بقیہ چیزیں جان سکتے ہیں انشاءاللہ۔ 1-2 منٹ کا ہم بریک لیں گے، اس کے بعد جو میرا بقیہ عنوان تھا انشاءاللہ میں آدھے گھنٹے میں اس کو ختم کرنے